مردانگی کو ثابت کرنا ہے نا. ون آف دا ایلیمنٹ از ٹو کمٹ وائلنس بیکاز وائلنس گیوز یو کنٹرول اوور another person's life. آپ لڑکے ہو, آپ کا کنٹرول ہے ریسورسز کے اوپر. رونا نہیں ہے یا ایموشنز نہیں دکھانے ہیں, مرد بن. نصاب کے اندر کوئی ایسی چیزیں شامل کی جا رہی ہیں جس میں شروع سے ہی بچوں کو اس بارے میں تعلیم دی جائے. ریسنٹلی ہم بہت سارا کام کر رہے ہیں گورنمنٹ آف کے پی کے ساتھ, ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے ساتھ. نصاب جو ہے اس ایشو آف پالیٹکس ایز ویل. جو ابیوز کرتا ہے اس کے اوپر وہ سائیکولوجیکل امپیکٹ کس طرح سے وہ نیگیٹیولی امپیکٹ کر رہی ہوتی ہے. ہو سکتا ہے وقتی طور پر آپ کو لگے کہ آپ نے بڑا کوئی کمال کر دیا. once you reflect and you see کہ no it has affected me. کیا وہ آسانی سے وہ چیز سمجھ جاتے ہیں ایک دو دن کی ٹریننگ کے اندر؟ It depends a lot how you do that. It's not only the number of days. وہ جیسے کہتے ہیں اس طرح کی اسپیس بھی مجھے نہیں ملی کہ میں جس میں بیٹھ کے یہ بات کر سکوں. If they get the opportunity, they have the abilities, they have the capacities to transform their self as well as contribute towards the change they really want to see in the society as well. 3, 2, 1. Sir, thank you so much, Babar Saab, for coming over and for your time, especially on a Sunday morning. Thank you so much, Jawad. I think for having me here, and it's really a great pleasure. And I'm so happy that we are reconnecting after, I think, 3-4 years. So thank you for your invitation. And I understand that you work for Verizon and you've been working for the last 2 decades. Thoda sa tell me about your journey. How did it start? Thank you so much, Jawad. I think it's really I would say a wonderful journey. 2 دہائیاں جو ہوتی ہیں, it's a long period actually. اور ہمارے جیسے کانٹیکسٹ میں جہاں پہ عام طور پہ لوگ کہتے ہیں کہ بہت زیادہ کسی ایک آرگنائزیشن میں کام نہیں کرنا چاہیے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ اف اٹس ورتھ اینڈ اٹس ریئلی کنٹریبیوٹنگ ٹوورڈ یور اون سیلف ایز ویل ٹوورڈ دا سوسائٹی, تو یہ آئی تھنک اٹس ریئلی گڈ ٹو اسٹے ود ون آرگنائزیشن ایز ویل. تو میرا جو سفر ہے آئی تھنک اٹ اسٹارٹیڈ ان 2003 ایکچولی بیسیکلی. سو 2003 سے آنورڈ تھا, اور آئی جسٹ لائک جس طرح آپ جاب وغیرہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہو, تو آئی واز سرچنگ فار اے جاب. اور پھر مجھے وہاں پہ ایک ہمارا پروگرام ہے جس کو ہم کہتے ہیں رابطہ پولیس ٹریننگ پروگرام, تو اس میں آئی جوائنڈ ایز دا پروگرام آفیسر بیسیکلی. تو ویری کائنڈ آف انٹری لیول کائنڈ آف اے جاب بیسیکلی یو کین سے. ویری ٹرو اگر میں کہوں تو آئی نیور تھاٹ کہ میں کوئی اتنا عرصہ رکوں گا, ٹھیک ہے نا. اس ہوتا ہے نا کہ عام طور آپ اٹ واز جسٹ لائک اوکے آپ نے جاب کرنی ہے اس طرح. بٹ مجھے لگا کہ ود ان 2-3 years آئی ووڈ سے یو جسٹ فاؤنڈ کہ اوکے یار دس از اے پلیس جہاں پہ یو کین لرن, یو کین گرو اینڈ یو کین کنٹریبیوٹ, اینڈ آلسو موسٹ امپورٹنٹلی یو کین ورک آن یور اون سیلف ایکچولی. بیکاز آئی فیل کہ یہ جو آسپیکٹ ہے کہ یو ریئلی ٹرانسفارم یور اون سیلف ایکچولی. سو ون پارٹ از ٹرانسفارمنگ ادر اینڈ فار می اٹس موسٹ امپورٹنٹ از ٹو ٹرانسفارمنگ یور اون سیلف بیسیکلی. سو دیٹ جو جرنی ہے اور اس کی جو بہت شروع میں دا کائنڈ آف انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوئی, تو مجھے لگا کہ اس نے بہت مجھے ایک ٹھہراؤ دیا اور مجھے اس جگہ پہ رکنے کا اور کنٹریبیوٹ کرنے کا موقع دیا بیسیکلی. سو اب کبھی کبھی میں ابھی بھی سوچتا ہوں کہ اچھا یار 2 دہائیاں گزر گئیں, اور ویری آنیسٹلی اٹ سیمز لائک نہیں تو کل کی بات ہے, کل اٹس ناٹ دیٹ لانگ ٹائم پیریڈ بیسیکلی. اور اس کی سب سے بڑی وجہ مجھے یہ لگتی ہے کہ بیکاز وین یو انجوائے یور ورک, تو ٹائم کبھی کبھی اتنا میٹر نہیں کر رہا ہوتا ہے نا. یو آر ٹو ان ٹو دا ورک, یو آر ٹو ان ٹو وٹ یو ڈو, یو ریئلی فیل یس دس از سم تھنگ یو ریئلی وانٹ ٹو ڈو ایکچولی بیسیکلی. اینڈ ہیونگ دس آنسر کہ وٹ ڈو یو ریئلی وانٹ ٹو ڈو, اینڈ دین یو گیٹ دا آنسر اوکے وٹ یو آر ڈوئنگ is something that you really want to do, تو then it makes a lot of difference actually I would say basically. تو مجھے لگا کہ یہ جو ان سوالوں کے جوابات اور پھر اپنے اوپر کام کرنا, اپنی ذات پہ کام کرنا, اس کے بعد اس کے ساتھ یہ سوچتے رہنا کہ اچھا اس کی وجہ سے آپ کی اپنی فیملی میں کیا پازیٹیو چینجز آ رہی ہیں, آپ اپنی زندگی کو کس طرح سے بہتر کر پا رہے ہو, اور اگر آپ اپنے اس کو بہتر کر پاتے ہو, اپنے آپ کو بہتر کر پاتے ہو, تو مجھے لگتا ہے کہ پھر آپ کے لیے دوسروں کے لیے کام کرنا بھی بہت زیادہ آسان ہو جاتا ہے. تو وہ ایک یعنی جسے کہتے ہیں نا کائنڈ آف اے سفر رہا. اور یعنی آپ یہ سوچ لو کہ آئی تھنک 2003 سے پھر 2009 میں اٹس جسٹ 6 year کائنڈ آف اے ٹائم پیریڈ کہ جہاں پہ دین آئی واز دا مینیجنگ ڈائریکٹر آف دس آرگنائزیشن. دس از سم تھنگ اگین ویری آئی ووڈ سے ناٹ دیٹ آئی مین کائنڈ آف انپریسیڈنٹل بیکاز جرنلی اتنی جلدی ہوتا نہیں ہے. بٹ آئی فیل لائک اٹس
credit goes again to the organization basically. The organization culture, the kind of people I work with. I would say کہ the wonderful women actually I work with basically, ٹھیک ہے. ڈاکٹر ماریا رشید, I think آپ تھوڑا سا ان کو جانتے ہیں. I've been working with her. She was my first kind of a boss, I would say, at Rosen basically. ڈاکٹر مبین احمد, ان سے بہت سیکھنے کا موقع ملا. تو یہ جو وہ لوگ ہیں بیسیکلی جنہوں نے کنٹریبیوٹ کیا بیسیکلی الاٹ, کہ میں اگر یہاں پہ ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ مجھے یہاں پہ ہونا چاہیے تھا, اور اس کے نتیجے میں نے کچھ باہر بھی کنٹریبیوٹ کیا, بٹ موسٹ امپورٹنٹلی مجھے لگتا ہے کہ شاید میں نے اپنے آپ کو زیادہ کنٹریبیوٹ کیا اس پروسیس کے اندر. سو اٹس بین اے ریئلی ونڈرفل جرنی. اینڈ میرا بیک گراؤنڈ جو ہے بیسیکلی سوشیولوجی کا ہے. پنجاب یونیورسٹی سے میں نے پڑھا, گورنمنٹ کالج لاہور سے پڑھا, تو لاہور سے میری بڑی محبت ہے تو مجھے اچھا لگتا ہے ہمیشہ سے, اور بہت سارے دوست وہاں پہ ہیں. تو وہاں سے ایک طرح سے جب میں 2000 میں اس جس کو آج ہم کہتے ہیں نا پوٹھوہار ریجن, تو یہاں پہ 2000 میں آیا تھا بیسیکلی. تو اسٹارٹیڈ ود دا کائنڈ آف ایجوکیشن کا پروجیکٹ تھا اس کے ساتھ. اور لیکن وہ جو سیکھنے کا اور کچھ اپنے آپ کو آگے بڑھانے کا جو کائنڈ آف ایک کہ آپ کی خواہش ہوتی ہے, تو ابھی بھی ہے. میں آج کل بھی پڑھ رہا ہوں ویسے بھائی, آج کل میں قائد یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہوں. سو یہ اس طرح سے کر کے جو یو کین سے کہ کائنڈ آف اے جرنی, اینڈ یا آئی ریئلی لائک اٹ بیسیکلی. پروسیس گوز آن. اور دوسرا یہ بھی آئی تھنک کہ اف یو لو وٹ یو ڈو اینڈ ڈو وٹ یو لو, تو وہ تھوڑی ذرا چیزیں آسان ہو جاتی ہیں. بٹ آلسو آئی تھنک کہ لائک وین یو ورک آن سم تھنگ دیٹ یو فیل از آلسو میکنگ کنٹریبیوشن اوور آل ان دا سوسائٹی, ویئر یو فیل that the work that you're doing, ایک تو definitely you have to make your ends meet, but at the same time جو کام آپ کر رہے ہیں اس کی وجہ سے if you see some transformation happening, you see some lives changing, that is also fulfilling. So in your experience, how do you see کہ the nature of your work has also helped you to stay motivated and last that long in the organization? Absolutely. I would say, یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ you do something for a longer period of time, and you do not see okay what I am doing actually, what I am contributing basically. تو مجھے لگا کہ بیسیکلی جب آپ جو کہ ہمارے کام کے حوالے سے اگر آپ دیکھو تو روزن کا جو کام ہے اس اراؤنڈ وائلنس اگینسٹ ویمن, وائلنس اگینسٹ چلڈرن, جینڈر ایکوالٹی, مینٹل ہیلتھ, ٹھیک ہے نا, یہ وہ ایشوز ہیں جو کہ ایک طرح سے جنرلی ہمارے معاشرے میں بات نہیں ہوتی. اب کہ اس میں 25 ایئرز, یعنی کہ لاسٹ ایئر ہم نے اپنی 25th یعنی کائنڈ آف اینیورسری سیلیبریٹ کی. تو جب 25 سالوں کو آپ دیکھتے ہیں اینڈ یو سی کہ کیا 25 سال پہلے وائلنس اگینسٹ ویمن پہ بات کرنا آسان تھا, کیا چائلڈ سیکشل ابیوز پہ بات کرنا آسان تھا, مینٹل ہیلتھ پہ بات کرنا آسان تھا, کیونکہ ہمارے جیسے ایک طرح سے جو سوسائٹیز اور کنٹریز جو ہیں جہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ وی ریئلی فیس اے رینج آف ایشوز, ہے نا, ہیلتھ کے ایشوز ہیں, ایجوکیشن کے ایشوز ہیں, انفراسٹرکچر کے ایشوز ہیں, انسٹیٹیوشن کے ایک طرح سے ڈکے ہے. تو آپ اس پوری گفتگو میں جب آپ سوچتے ہو کہ اچھا اب مینٹل ہیلتھ کی بات کی جائے, آپ کہتے ہو کہ وائلنس اگینسٹ ویمن کی بات کی جائے, تو وہ پھر آپ کو کبھی کبھی تھوڑا سا لگتا ہے کہ اچھا پتہ نہیں یار یہ ریلیونٹ بھی ہے کہ نہیں ہے. بٹ آئی تھنک وٹ آئی ایکسپیرینس اوور اے ایئر آف ٹائم, وہ بات جو مجھے لگتا ہے کہ آج سے 25 سال پہلے ریلیونٹ تھی, آج بھی اتنی ہی ریلیونٹ ہے. آج بھی یقیناً اس کی ان ایشوز کی جو سمجھ ہے, ان ایشوز کے بارے میں جو ان کی جو جیسے کہتے ہیں ڈائنامکس ہیں, وہ یقیناً چینج ہوئی ہیں, مگر وہ ایشوز آج بھی ریلیونٹ ہیں. آج بھی وائلنس اگینسٹ ویمن کا ایشو اتنا ہی ریلیونٹ ہے. اس کی شکلیں بدل گئی ہوں گی. آج بھی بچوں کے ساتھ جو تشدد ہوتا ہے اس کے اوپر بات کرنا بہت ضروری ہے, اور مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے بات کرنا ضروری ہے. ہم بغیر جینڈر ایکوالٹی کو اچیو کیے کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں؟ تو مجھے لگا کہ یہ ایک جو پہلو تھا کہ کیسے آپ ان ایشوز کو یو میک اے کائنڈ آف اے ڈیولپمنٹل ایشوز, کیونکہ ڈیولپمنٹ کو عام طور پہ بہت زیادہ ٹینجیبل, بہت زیادہ جسے کہتے ہیں نا کہ انفراسٹرکچر کے کانٹیکسٹ میں, یا بہت ایسے ایشوز جو کہ جیسے ہیلتھ کی ہم نے بات کی, ایجوکیشن کی بات کی, اس کے کانٹیکسٹ میں دیکھا جاتا تھا. کبھی بھی نہیں جوڑا گیا کہ وائلنس ان جنیرک اینڈ وائلنس اگینسٹ ویمن اینڈ چلڈرن ان اسپیسیفک از اے ڈیولپمنٹل ایشو. تو وہ جو انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوئی کہ بیسیکلی یعنی اٹ از ناٹ پاسبل کہ وائلنس اینڈ ڈیولپمنٹ کانٹ گو ٹوگیدر. ایکچولی یو ہیو ٹو ایڈریس دا ایشو آف وائلنس بیسیکلی. اینڈ جو وائلنس کا ایشو ہے وہ چونکہ انڈیویجول کو بہت زیادہ افیکٹ کرتا ہے,
وہ صرف انڈیویجول تک محدود نہیں رہتا. اٹ گوز ٹو دا فیملی, اٹ گوز ٹو دا کمیونٹی, اٹ گوز ٹو دا larger society level as well basically. تو having this kind of understanding کہ how the violence actually affects the very social fabric of a society actually basically. تو یہ بہت امپورٹنٹ رہا. تو مجھے لگا کہ جیسے آپ نے ذکر کیا کہ یہ ساری انڈرسٹینڈنگ ہے نا کہ اچھا جی اس طرح سے ہوا, اور کیا آپ اپنے آپ کو سوال کرتے ہو کہ اچھا بھائی آپ کنٹریبیوٹ کر رہے ہو نا. اگر آپ کنٹریبیوٹ کر رہے ہو اور اس کا جواب آپ کو یس میں ملتا ہے تو دین یو گیٹ موٹیویٹیڈ بیسیکلی. تو جو موٹیویشن ایکچولی یو ہیو ٹو ریئلی فائنڈ ان یور اون سیلف ایکچولی, ٹھیک ہے نا. یو ہیو ٹو ریئلی سی اوکے جو آپ نے کیا واقعی اس کی لوگوں کی زندگی میں کیا چینجز آئیں. اینڈ آئی ریئلی فیل گڈ اباؤٹ دیٹ وین آئی ریکال کہ اوکے اوور دا لاسٹ سو مینی ایئرس دیر آر مینی انڈیویژولس اور آج بھی میرے سامنے وہ آ جاتے ہیں آئی ورک ود, اینڈ انہوں نے ہمیں بہت زیادہ سکھایا اور ہم نے ان کے ساتھ بہت سارا کام کیا, اور ایز اے ریزلٹ وہ جو ٹرانسفارمیشن تھی بیسیکلی ان لوگوں میں, اور اس کے بعد ہمارے اندر جو ٹرانسفارمیشن تھی, اینڈ دین ریفلیکٹنگ آن دوز ٹرانسفارمیشن آن اے ویری ریگولر بیسس, اور بار بار سوچتے رہنا کہ اوکے یہ ہم نے کیا, کیوں کیا, کیا وہ ایسا ہی ہوا جیسا ہم کرنا چاہتے تھے, اس کے اندر کیا ہماری لرننگز ہیں مثال کے طور پر, ہمیں اور کیا بہتر کرنا ہے. اور آئی تھنک آل دا ٹائم اپنے آپ کو یہ کویشچن کرتے رہنا کہ بہتری کی گنجائش ہمیشہ ہے, دیر از آلویز اے نیڈ ٹو امپروو سم تھنگ بیسیکلی. تو مجھے لگا کہ یہ جو سارے سوالات ہیں اور ان سوالوں کے اوپر بیٹھ کے بات کرنا, انڈیویجول بھی بات کرنا ایز اے انڈیویجول جو میں اکثر کرتا رہتا ہوں, اور ایٹ دا سیم ٹائم اپنی ٹیم کے ساتھ بھی بات کرنا کہ اوکے بھی ہم کیوں ہیں, وٹ از دا ریزن ٹو ایگزسٹ, ٹھیک ہے نا. آئی تھنک دس از موسٹ امپورٹنٹ وین یو فائنڈ دا آنسر ٹو دیٹ کوشچن کہ دس از دا ریزن یو ایگزسٹ ایز این انڈیویژول اینڈ دس از دا ریزن یو ایگزسٹ ایز این آرگنائزیشن بیسیکلی. اینڈ اس کی سب سے بڑی مجھے لگتا ہے کہ ریزن آف کورس اپنے لیے یہ ہوتی ہے کیونکہ وٹ یو آر کنٹریبیوٹنگ to and what you are giving back to the community you belong to basically. I think یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو مجھے لگتا ہے کہ اتنے سالوں میں ساتھ ساتھ چلتی رہیں, اور انہوں نے بہت ہیلپ کیا اپنے آپ کو ہی موٹیویٹ کرنے کے لیے, اور اس کے ساتھ ساتھ جسے گرو کرنے کے لیے I would say basically. تو یہ this is I mean again this is a wonderful journey I would say basically. And also I think one of the reasons why I find this topic of ending gender-based violence so relevant is that if we don't work on this, the vicious cycle continues. Like I was reading somewhere کہ جو یہ mental trauma and torture اس کا جو اثر ہے یہ 3 generations تک چلتا ہے. تو if we don't work on this now اور وہ جو cycle ہے if that continues تو وہ نسل در نسل آگے جو چیزیں ہیں وہ ٹرانسفر ہوتی رہتی ہیں. So it's also about, you know, if working on this thing in the present time also means کہ like we are saving a lot of future generations as well from this trauma. That's true, very true. I think یہ بالکل آپ نے بہت اچھی بات کی کہ when we talk about gender based violence نا تو its effects are intergenerational. Yeah. I mean studies have really underscored it a lot basically. پاکستان کے اندر بھی, پاکستان سے باہر بھی. اور اگر آپ تھوڑا سا اس کو اور انپیک کرتے ہو تو آپ کو سمجھ آتی ہے کہ بیسیکلی جب جینڈر بیس وائلنس, کیونکہ عام طور پہ جینڈر بیس وائلنس کو ہم گھروں کے اندر ہی دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے نا, باہر بھی ہوتا ہے. اور جب بہت سادہ الفاظ میں اگر ہم کہیں کہ اچھا ہاؤ وی ڈیفائن جینڈر بیس وائلنس مثال کے طور پر اپنے ویورز کے کانٹیکسٹ میں, تو بہت سمپل سی بات ہے کہ اگر ہم کوئی ایسا ایکشن, ٹھیک ہے نا, جو کسی شخص کے خلاف آپ کرتے ہو, ایکٹ کرتے ہو, وہ فزیکل ہے, وہ سائیکولوجیکل ہے, وہ ایموشنل ہے, ٹھیک ہے, وہ اکنامیکل ہے, وہ سوشل ہے, اور جس کے نتیجے میں اور اس کی بیسس ہے وہ اس انڈیویجول کا جینڈر ہے, یعنی کہ وہ مرد ہونے کی وجہ سے, وہ عورت ہونے کی وجہ سے, وہ ٹرانسجینڈر ہونے کی وجہ سے, ٹھیک ہے نا, وہ کوئی اور مائنورٹی ہونے کی وجہ سے. تو آپ جب اس کے خلاف اس طرح کا کوئی ایکٹ کرو گے تو دیٹ ول کم انڈر جینڈر بیس وائلنس بیسیکلی. لیکن سوری اس میں تھوڑا سا اور کلیریفائی کیجیے گا کہ ڈومیسٹک وائلنس جو عام طور پہ ہم ٹرم یوز کرتے ہیں اس میں اور جینڈر بیسڈ وائلنس میں کوئی فرق ہوتا ہے؟ ہاں دیکھیے, جب آپ لارجر جو ٹرم ہے وہ جینڈر بیس وائلنس جیسے میں نے ذکر کیا نا, وہ ڈومیسٹک اسفیئر میں بھی ہو سکتا ہے, وہ ڈومیسٹک اسفیئر سے باہر بھی ہو سکتا ہے. لیکن جب آپ ڈومیسٹک وائلنس کے حوالے سے بات کرتے ہو تو اسپیسیفکلی جیسے اس دونوں الفاظ ڈومیسٹک اینڈ وائلنس نا, اٹ اکرز ان اے ڈومیسٹک اسفیئر ایکچولی. اینڈ جو ایکسپیرینس ہے وہ یہ بتاتے ہیں کہ عام طور پہ جو وائلنس کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ دا ونس ہو آر ان دا فیملی, اینڈ مینی ٹائم دے آر دا ونس جو بہت انٹیمیٹ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, ان کے ساتھ ریلیشن شپ آپ کے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اس لحاظ سے وہ کین بی ہسبینڈ, اٹ کین بی
brother, it can be someone elderly women as well for instance na, and it can be جسے کہتے ہیں grand آپ کے جو جسے کہتے ہیں سسر ہو سکتے ہیں, ساس ہو سکتے ہیں. so the idea is کہ لیکن چونکہ it happens in the sphere of domestic, therefore it is called domestic violence. اور جو اس میں ایک چیز مجھے لگتا ہے کہ شاید ہمارے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے, چونکہ اس کے اوپر اتنی بات نہیں ہوتی. عام طور پہ ہم بہت سارے اور وائلنسز کے اوپر بہت بات کرتے ہیں, اور خاص طور پہ وہ وائلنس جو کہ گھر سے باہر ہو رہا ہوتا ہے اس کے اوپر پھر بھی کوئی بات کی جا رہی ہوتی ہے. مثال کے طور پہ نا ڈومیسٹک وائلنس پہ بات نہیں ہوتی, اور اس کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ ہمارے جیسے معاشروں میں خاص طور پہ اٹ از اسٹل کنسیڈر ایز اے کائنڈ آف اے پرسنل میٹر, اے فیملی میٹر. ٹھیک ہے نا, یہ گھر کا معاملہ ہے, گھر کی بات ہے, اس پہ بات نہیں کرنی چاہیے ہمیں. کیونکہ اور اگر کوئی اس کے اندر بات کرتا ہے اٹ سیمز لائک کہ آپ کسی دوسرے کے گھر کے حوالے سے بات کر اس کے مداخلت کر رہے ہو. تو یہ جو ڈائنامکس ہیں یہ تھوڑا سا اس کو اور زیادہ مشکل بنا دیتی ہیں, جیسے کہ اس کی کمپلیکیشنز اور بڑھ جاتی ہیں. ٹھیک ہے, اور ان کمپلیکیشنز کی وجہ سے یہ دیکھنا بہت ضروری ہے کہ اس کا شکار کون ہوتے ہیں نا. اس ڈومیسٹک وائلنس کا شکار اکراس دی ورلڈ خواتین اور لڑکیاں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, اور پاکستانی جیسے معاشروں میں چونکہ ہم ایک پیترشاہی معاشرہ ہیں, پیٹریکل معاشرہ ہیں, جہاں پہ مردوں کو ایک خاص طرح کی سپیریورٹی حاصل ہے عورتوں کے اوپر, لڑکیوں کے اوپر, تو اس کانٹیکسٹ میں عورتیں اور لڑکے ڈومیسٹک وائلنس کا شکار زیادہ ہو رہی ہوتی ہیں. اچھی بات یہ ہے کہ اب گفتگو ہونا شروع ہوئی ہے اس کے حوالے سے, جو ہم اکثر بات کرتے ہیں. قوانین بھی بہت ساری جگہوں پہ آہستہ آہستہ اس پہ بننا شروع ہو گئے ہیں, آگاہی بڑھنا شروع ہوئی ہے اس کے حوالے سے. اور مجھے کبھی بھی بہت اچھا لگتا ہے, مجھے لگتا ہے کہ اب شاید آپ کی جو جنریشن ہے وہ تھوڑا سا نیگوشیٹ بھی کرتے ہیں. یعنی بہت اگر ہم اپنی پچھلی جنریشنز کو دیکھتے ہیں تو وہاں پہ اس کی ایکسیپٹنس زیادہ تھی, کبھی کبھی محسوس ہوتا ہے. اب لگتا ہے کہ شاید آہستہ آہستہ سے اس کے اوپر بات ہونا شروع ہوئی ہے. اب نیولی میرڈ کپلز مینی ٹائمز دے نیگوشیٹ وچ ایچ ادر کہ اوکے وچ از ناٹ اوکے بیسیکلی نا. اور اس کی آئی تھنک اویئرنیس بھی وجہ ہے, ایجوکیشن بھی وجہ ہے, بٹ اسٹل یہ سمجھنا بہت ضروری ہے. یعنی کہ اعداد و شمار جو ہمیں بتاتے ہیں وہ یہ کہ بہرکیف یعنی ہر تیسری عورت لڑکی جو وہ ہے دنیا بھر میں ان کی طرف سے ہے کہ ان کو کسی نہ کسی طرح کے وائلنس کا ان کو سامنا کرنا پڑا ہے. تو اسٹیٹسٹکس آر اسٹل ویری الارمنگ بیسیکلی. اور جو لائک لاسٹ 20 ایئرس جب سے آپ کام کر رہے ہیں اور جو پازیٹیو چینج کچھ نہ کچھ آپ نے دیکھا ہے, کیا یہ جو اربن سٹیز ہیں اس حد تک محدود ہے, یا جو دیہات ہیں وہاں پر بھی ایک چینج آپ محسوس کرتے ہیں کہ وہاں پر بھی اس چیز کے بارے میں اویئرنیس بڑھ گئی ہے؟ آئی تھنک چونکہ تھوڑا سا آپ کو ہوتا ہے ہمیشہ ڈیٹا کا مسئلہ تو رہتا ہے کہ آپ کوئی بہت ایویڈنس بیس بات کریں کہ اچھا یار شہروں اور دیہاتوں میں کتنا فرق آیا ہے اوور اے پیریڈ آف ٹائم. لیکن بیسڈ آن مائی پرسنل ایکسپیرینسز, کیونکہ آپ کو پتہ کہ ہم اربن ایریا میں بھی کام کرتے ہیں, رورل ایریا میں بھی جاتے ہیں, اکراس پاکستان مجھے بہت زیادہ موقع ملتا ہے کام کرنے کے ایشوز کے حوالے سے. تو مجھے لگتا ہے کہ چینجز تو ہیں, ہر جگہ پہ چینجز نظر آ رہی ہیں. اربن ایریاز میں بھی چینجز نظر آتی ہیں, رورل ایریاز میں بھی چینجز نظر آتی ہیں. یہ کہنا کہ اچھا کوئی اسپیسیفک فیکٹر ہے کہ اچھا اس کی وجہ سے شاید وہ مشکل ہو جائے گا, لیکن مجھے لگا کہ اوور آل چونکہ ان موضوعات کے اوپر آگاہی بڑی ہے, اویئرنیس جو ہے بڑی ہے. بس مجھے یاد ہے کہ بہت دفعہ اگر میں آج سے 20 سال پہلے سوچوں تو جب ہم ڈومیسٹک وائلنس کا لفظ استعمال کرتے تھے کمیونٹیز میں جا کے, یا فرض ہے کسی اور گروپ پروفیشنلز کے ساتھ بات کرتے تھے, وہ ڈاکٹرز ہیں, پولیس ہے, سب کے ساتھ, تو کئی دفعہ اتنی لوگوں کی سمجھ نہیں ہوتی تھی. ٹھیک ہے نا, تو مجھے لگا کہ اب سمجھ ہوئی ہے. جینڈر بیسڈ وائلنس کا لفظ اب آہستہ آہستہ لوگوں کو زیادہ اس کے اوپر آگاہی ہونا شروع ہوئی ہے. تو مجھے لگا اس آگاہی کی وجہ سے یعنی یہ ہے کہ تھوڑی سی جسے کہتے ہیں نا کہ اس کی یہ کہنا کہ اچھا کم ہو گیا یا زیادہ ہو گیا, ویری آنیسٹلی یہ یعنی جو نا بڑا مشکل ہے, کیونکہ اسٹیٹسٹکس اتنے زیادہ اویلیبل نہیں ہیں. لیکن یہ ضرور ہے کہ جو اسٹیٹسٹکس ہیں وہ بتاتے ضرور ہیں کہ ہاں یہ الارمنگ ہے, مگر یہ بھی نظر آتا ہے کہ ہاں آہستہ آہستہ جو کمیونٹیز ہیں, جو فیملیز ہیں, جو آپ کے انڈیویژولز ہیں, میں بار بار ینگ لوگوں کا ذکر کر رہا ہوں, وہ آہستہ آہستہ اس چیز کے بارے میں آگاہی بڑھا رہے ہیں اپنی, اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ اچھا یار اس کی وجہ سے کیا نقصانات ہوتے ہیں. کیونکہ ایکسپیرینس یہ بتاتا ہے کہ کئی دفعہ آپ کس چیز کو کیوں اہمیت نہیں دیتے نا, کیونکہ آپ کی پرائرٹی میں کیوں نہیں آتی وہ چیز, کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے نقصانات کیا ہیں. اور کئی دفعہ دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ جینڈر بیس وائلنس کے اور وائلنس اگینسٹ ویمن کے اور ڈومیسٹک وائلنس کے نقصانات کو اس طرح سے نہ سمجھا جاتا ہے مثال کے طور پر, نہ ہی کئی دفعہ اس طرح سے اس کو دکھایا جاتا ہے.
دونوں یعنی کہ نا کئی دفعہ یعنی اگر آپ جنرلی دیکھو تو یہی سمجھا جاتا ہے کہ یار یہ تو دو لوگوں کے درمیان کی بات ہے بیسیکلی نا, ٹھیک ہے نا. تو یہ سمجھنا کہ ایسا ہے نہیں. جو ریسرچ ہے, جو کام ہے, جو پریکٹیکل کام ہے, اکیڈیمیا کے اندر جو لوگوں نے کام کیا, پریکٹیشنرز نے جو کام کیا, وہ یہ بتاتا ہے کہ ایسا نہیں ہے. یہ دو لوگوں کے اندر رہنے والی بات نہیں ہے. اس کے اندر امیڈیٹ فیملی میں بچے, اس کے اندر باقی فیملی ممبرز سب اس سے افیکٹ ہو رہے ہوتے ہیں بیسیکلی. تو جیسے جیسے آپ اس کو سمجھو, پھر اس کے افیکٹس جو ہیں وہ کتنے لانگ ٹرم ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. وہ ان کے اوپر بات کرنا, وہ سائیکولوجیکل افیکٹ ہیں, وہ ایموشنل افیکٹس ہیں, وہ آپ کے اکنامکس کے اوپر کئی دفعہ اب تو باقاعدہ جو اسٹڈیز ہیں پوری دنیا میں, ہمارے یہاں تو ڈیٹا اتنا نہیں ہے اویلیبل, کہ اس کانٹیکسٹ میں بھی اس کو دیکھنا شروع کیا گیا ہے کہ کبھی کہ اس پوری ڈومیسٹک وائلنس کے ایشوز کے اوپر, جینڈر بیس وائلنس ایشو کے اوپر اس کا اکانومی بھی بہت بڑا وہ ہوتا ہے. اگرچہ آئی پرسنلی فیل لائک کہ کوئی بہت بڑا کیا کہتے ہیں ریزننگ نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ اف سم تھنگ از ناٹ افیکٹنگ دا اکانومی تو اٹ مینس اٹ از لیس ویلیوبل, ایسا نہیں ہے. مگر جسٹ اس کانٹیکسٹ میں کہ ہاں اس کے اوپر بات ہو رہی ہے کہ اس کے اکنامک جو کاسٹ ہے اس کو بھی دیکھا جائے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ساری وہ پہلو ہیں جس کے جو آہستہ آہستہ سے آگے بڑھے ہیں, اور ہمیں مختلف یعنی اپنے معاشرے کے اندر بھی اس کی جو ہے ایک طرح سے آگاہی کی وجہ سے پازیٹیو چینجز آہستہ آہستہ نظر آ رہی ہیں. اور واٹ آئی انڈرسٹینڈ اس کے جو آپ روزن جو کام کرتا ہے فار پریونشن آف جینڈر بیسڈ وائلنس, اس میں یو کنڈکٹ ٹریننگز ایز ویل, جس میں آپ لوگوں کو سینسٹائز کرتے ہیں اور ان کی آگاہی بڑھاتے ہیں. نہ صرف یہ بلکہ یو آلسو میک دا ماسٹر ٹرینرز تاکہ وہ آگے فردر لوگوں کو کیسکیڈ کر سکیں میسج. واٹ آئی وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ اس کے جو ٹریننگ پروگرامز آپ لوگ کنڈکٹ کرتے ہیں جس میں لوگوں کو, مردوں کو خاص طور پہ اس میں انگیج کرتے ہیں, تو اس میں ان کی ایکسیپٹیبلٹی کتنی ہوتی ہے, اور کیا وہ آسانی سے وہ چیز سمجھ جاتے ہیں 1-2 دن کی ٹریننگ کے اندر, اور کیا ان کے اندر ایک وہ بیہیورل چینج آپ کے خیال سے آ جاتا ہے کہ وہ ایک اگر ایک شخص جو ہے وہ ایک پیٹرن فالو کرتا آ رہا ہے سنس اے لانگ ٹائم, تو کیا وہ جو 2 دن کی ٹریننگ ہے وہ سفیشینٹ ہوتی ہے فار ہیم ٹو بریک تھرو دیٹ وشیس سارٹ آف لائک سائیکل, اور جو ایک وہ بیہیویئرل چینج ہے, کیا بیہیویئر وہ ٹرانسفارم ہو جاتا ہے اس کے بعد؟ ایک تو بالکل آپ نے صحیح کہا کہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ آپ کے کام کی اپروچ کیا ہے, ٹھیک ہے, اسٹریٹجی کیا ہے, آپ کس طریقے سے اپنے کام کو لے کے چلنا چاہ رہے ہیں. ہمارے جیسا ادارہ جو بزر وی آر اسمال آرگنائزیشن اراؤنڈ 40 پیپل اینڈ دین بٹ وی ہیو آؤٹ ریچ اکراس کنٹری بیسیکلی. تو وہ جو اکراس کنٹری آؤٹ ریچ ہے اٹ از تھرو دیز, جسے ہم کہتے ہیں کہ چینج میکرس آر وہ پیپل ہو ریئلی تھنک کیونکہ دس از اے کائنڈ آف ورک دیٹ شوڈ بی کیریڈ فارورڈ ایز ویل. تو اس پورے پروسیس میں جو ماسٹر ٹرینرز تیار کرنا وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور یہ ہم نے بہت کام کیا انڈیویجول لیول, یعنی جیسے کمیونٹیز لیول پہ بھی کام کیا, انسٹیٹیوشن کے ساتھ بہت سارا کام کیا, جیسے میں بار بار ذکر کر رہا ہوں کہ پولیس کے ساتھ بہت سارا کام کیا, ہم ہیلپ لائنس کے ساتھ آج کل بہت سارا کام کر رہے ہیں, سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے ساتھ بہت سارا کام, تو گورنمنٹ کے ساتھ ہمارا کام اس حوالے سے بہت زیادہ ہے. تو یہ کہ ایک طریقے سے یہ میں سمجھتا ہوں کہ کیا آپ کا جو بنیادی سوال ہے کہ کیا 2-3 دن کی ٹریننگ کے بعد آپ کوئی کلیم کر سکتے ہیں کہ اچھا یہ کچھ بہت بڑی ٹرانسفارمیشن آ گئی, تو میرا خیال ہے کہ وہ تھوڑا سا مشکل ہوگا کلیم کرنا. لیکن جو ایکسپیرینس ہمیں بتاتے ہیں کہ اٹ ڈپینڈس اے لاٹ ہاؤ یو ڈو دیٹ, اٹس ناٹ اونلی دا نمبر آف ڈیز, ٹھیک ہے نا. دیر از اے پاسبلٹی آپ مہینوں لوگوں کے ساتھ کام کریں, بٹ اف دا پروسیسز آر ناٹ ٹرانسفارمیٹری تو اٹ ول ناٹ produce required result basically. So how to make those processes transformatory, I think this is very very important how you do that basically. ٹھیک ہے. اب آپ ہم روزن کے کانٹیکسٹ میں اگر میں آپ سے بات کروں تو ہمارے کام میں ایک جو بہت اہم ایلیمنٹ ہے وچ از سیلف اویئرنیس. ٹھیک ہے, ہم کوئی بھی کام جو ہے وہ بیسیکلی چاہے وہ ٹریننگ کا کام ہے, سیشنز کا کام ہے, اویئرنیس کا کام ہے, ہم اس پہ بہت زیادہ سیلف اویئرنیس پہ بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں. اینڈ سیلف اویئرنیس میں پرائمریلی جو پرپز ہوتا ہے کہ بیفور یو اسٹارٹ and would like to do something out there, first do something for your own self basically. ٹھیک ہے, and look into your own self basically. ٹھیک ہے, and see کہ okay what are the things that actually worry you as an individual basically, ہے نا. What are the things that really your strengths are basically, what are the areas where you need to work more on, how you deal with your emotions basically, how you work
and what kind of relationship you are having with your immediate family members, basically, with your friends, with your peers, with your people working within your organization, basically. I mean, یہ جو ساری چیزیں ہیں actually gave a kind of an opportunity to an individual کہ اوکے میں کس طرح سے اپنے اندر کیا چینجز لا سکتا ہوں. تو جو بھی ہماری ٹریننگز کے پروسیسز ہوتے ہیں بیسیکلی وہ بہت زیادہ فوکس سیلف اویئرنیس سے کرتے ہیں. اور میرا ایکسپیرینس ذاتی ہے, اگین آئی تھنک آئی کین سمپلی سے مے بی تھاؤزنڈز آف مین اینڈ ویمن اینڈ مین خاص طور پہ ان کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا کہ جب آپ اس اینگل سے جاتے ہو تو لوگوں کی ایکسیپٹنس بڑھ جاتی ہے اور وہ دیکھنا شروع کرتے ہیں کہ جو آپ بات کر رہے ہو, اگر آپ وائلنس اگینسٹ ویمن کی بات کرتے ہو, وائلنس اگینسٹ چلڈرن کی بات کرتے ہو, جینڈر ایکویلٹی کی بات کرتے ہو, تو سب سے پہلے جب آپ اپنے آپ کو دیکھتے ہو, اپنے آپ کو ایکسپلور کرتے ہو, تو دیکھتے ہو کہ کیا میں بھی اس سے افیکٹ تو نہیں ہو رہا. اور یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ چاہے مرد جتنا بھی اس چیز کو کہیں کہ ٹھیک ہے موسٹ آف دا ٹائم دے دا پرپیٹریٹرس, بٹ دے آلسو گیٹ افیکٹڈ. اینڈ کیا اس کو ریئلائز کر پا رہے ہیں what is the mental cost, what is the kind of emotional cost they are paying for this whole thing basically. تو مجھے لگا کہ جب اس طرح سے آپ سوچنا شروع کرتے ہو تو آپ کے لیے اس میسج کی ایکسیپٹنس بڑھ جاتی ہے. اور ہم نے یہی دیکھا کہ جب آپ اس طرح سے آپ نے سیلف سے بات کرنا شروع کی, پھر اس کے بعد آپ آؤٹ سوسائٹی کے اوپر جانا بات کرنا شروع کی, تو پھر آپ نے ایک کنیکشن ڈیولپ کیا کہ اچھا جو گفتگو ہو رہی ہے اس گفتگو کا میری ذات کے ساتھ بھی ایک تعلق ہے, اور جو باہر ہے وہ کہیں نہ کہیں میرے اندر بھی ہے ان ٹرمز آف ایشوز کو سمجھنے کے حوالے سے اور ایشوز کے افیکٹ کے حوالے سے. تو اس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ آہستہ آہستہ سے چینجز آئیں. اور آئی کین سے کہ بیسیکلی یہ 2-4 دن, عام طور پہ 5 دن بھی ہوتے ہیں, 3 دن بھی ہوتے ہیں, اس 4-5 دن کے جرنی کے بعد بہت دفعہ لوگ ہمارے پاس آتے ہیں آفٹر دا اینڈ آف دا ٹریننگ, اینڈ مینی ٹائم دے سے اوکے میں نے تو کبھی نہیں سوچا تھا, اچھا سیلف اویئرنیس بھی کوئی امپورٹنٹ چیز ہے, اچھا میں نے کبھی نہیں سوچا تھا, اچھا یار یہ وائلنس جو ہے اس کا میرے اوپر بھی کوئی افیکٹ ہو سکتا ہے. مثلا میں مردوں کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. اچھا کئی دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ مرد جو ہیں, لڑکے اور مرد دونوں, وہ جیسے کہتے ہیں کہ اچھا یار کبھی میں نے اس طرح کی اسپیس بھی مجھے نہیں ملی کہ میں جس میں بیٹھ کے یہ بات کر سکوں, مثال کے طور پر میں سمجھ سکوں, اپنی ذات کو بھی سمجھ سکوں مثال کے طور پر. کیونکہ عام طور پہ تو مجھے یعنی ایک طرح سے روکا گیا کہ اچھا ان موضوعات پہ آپ نے بات نہیں کرنی, اپنے پرسنل ایموشن کے بارے میں آپ بات نہیں کرو, ٹھیک ہے نا. اینڈ جسٹ جسے کہتے ہیں یو نیڈ ٹو بی اے کائنڈ آف اے پرسن وچ از ویری ایز اے مین ویری کمپوزڈ, ٹھیک ہے نا. جو کچھ بھی اپنی آپ کی زندگی میں گزر جائے آپ کو جسے کہتے ہیں نا کہ آپ کو اس کو سہنا ہے, برداشت کرنا ہے, اور ایسا شو کرنا ہے کہ آپ بہت مضبوط ہو مثال کے طور پر. تو جب ہم نے اس طرح کی اسپیسز میں بات کی جا کے, جس میں ٹریننگ کی میں بات کر رہا ہوں, سیشن کی بات کر رہا ہوں, تو بہت دفعہ جو رسپانس ہمیں ملتا تھا وہ یہ تھا کہ پہلے تو ہمیں کبھی ایسا موقع ہی نہیں ملا, میں نے کبھی نہیں ایسا ریفلیکٹ کیا ایز اے مین ایز اے ویمن کہ ہاؤ آئی ایم سوشلائزڈ ایکچولی, اور ہاؤ یہ جس کو میں سمجھتا ہوں کہ جس کو میں مردانگی کہتا ہوں, یا مجھے بتایا گیا کہ یہ مردانگی ہے, دوسروں کو ڈومینیٹ کرنا, دوسروں کو جسے کنٹرول کرنا, ٹھیک ہے, اپنے ایموشنس کو کنٹرول کرنا, تو یہی تو مردانگی نہیں ہے. بٹ اباؤٹ ادر پارٹ آف دیٹ مردانگی جس کے اندر آپ کہتے ہو کہ یو کین بی ویری کیئرنگ, یو کین بی سم ون ہو کین بی ایموشنل ایز ویل, یو کین گیٹ مور ان ٹچ ود یور اون ایموشنز مثال کے طور پر, اینڈ یو آر کمفرٹیبل ود دیٹ بیسیکلی, ٹھیک ہے نا. تو یہ باتیں تو میں نے کبھی نہیں سنی تھی. مجھے تو ہمیشہ کہا گیا کہ آپ نے اس چیز کو روکنا ہے, سپریس کرنا ہے, اور آپ اندر آپ کے جو بھی چل رہا ہو, ٹھیک ہے نا, لیکن باہر کی دنیا کو یہ بتانا ہے کہ اچھا جناب آل از اوکے, وچ از ناٹ ٹرو. تو مجھے لگا کہ جب اس طرح کی گفتگو رہتی ہے تو وہ لوگوں کے لیے ٹرانسفارمیٹری ہوتی ہے. دوسری چیز اس میں بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے, جو میں ہاؤ پارٹ کی بات کر رہا تھا, کہ آپ ایک تو کہ کانٹینٹ کیا ہے آپ کا, ٹھیک ہے نا. اگر کانٹینٹ از سم تھنگ آؤٹ دیئر والی بات ہے تو بات نہیں بنے گی. یو ہیو ٹو لنک دا کانٹینٹ ود یور اون سیلف بیسیکلی. سیکنڈ جو بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے وہ آپ کے طریقہ کار کیا ہے, ٹھیک ہے نا. پارٹیسپیٹری ہے, ایکسپیرینشیل ہے, جہاں پہ لوگ جو ہے زیادہ ریفلیکٹ کر رہے ہیں بیسیکلی, ٹھیک ہے. تو ہم نے دیکھا کہ جتنا زیادہ آپ لوگوں کو دیتے ہیں بات کرنے کا موقع, اور جہاں پہ آپ جیسے اٹس مور لائک ٹریگرنگ دا کوشچنز بیسیکلی, اینڈ اس کوشچنس کے ذریعے سے پھر لوگ جب اس کو آگے بڑھتے ہیں, اپنے آپ کو ایکسپلور کرتے ہیں, تو وہ بھی ٹرانسفارمیٹری ہوتا ہے. اور لاسٹ چیز مجھے لگتا ہے بہت امپورٹنٹ یہ ہوتی ہے کہ اچھا آپ کے پاس وے فارورڈ کیا ہے, ایکشنس کیا ہے. لیکن جب گفتگو تو آپ نے کر لی, ٹھیک ہے نا, تو آپ اس کو اپلائی کیسے کرو گے, ٹھیک ہے. وہ اپلیکیشن جو اسکولی گفتگو کی, اگر آپ نے بچوں کے حوالے سے وائلنس کے اوپر بات سیکھی, آپ نے جینڈر ایکویلٹی کے بارے سے سیکھی, آپ نے وائلنس اگینسٹ ویمن کے حوالے سے سیکھی, آپ نے مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے سیکھی, تو اب کیا, تو سب سے پہلے جو عام طور پہ ہمیں جاتا ہے کہ پیپل رپلائی کہ میں اپنی ذات پہ کیسے اس کو اپلائی کروں گا,
ٹھیک ہے نا. اپنی ذات پہ اپلائی کرنے کا مطلب بیسیکلی یہ ہو کہ میں اپنی ذات میں کیا چینجز لے کے آؤں گا. کیا میں اسی طرح سے رہوں گا کہ میں بالکل کوئی بات نہیں کروں گا, میں اپنے آپ کو کمپوز رکھوں گا, یا مجھے نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پہ میں نے اپنے ایموشنس کو, اپنی فیلنگس کو ایکسپریس کرنا ہے وہ کرنا ہے. میں اپنی پاور کو کیسے یوز کروں گا. آئی تھنک یہ ایک اتنا اہم پہلو ہے. کئی دفعہ ہم اس کو بہت اگنور کر دیتے ہیں کہ جب بھی آپ ٹریننگز میں ٹرانسفارمیٹری ٹریننگ کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو اس کے اندر یہ بات کرنا بہت ضروری ہے کہ ایز این انڈیویجول آپ اپنی پاور کو کتنا سمجھتے ہو, اور کیا وہ پاور جب آپ استعمال کرتے ہو دوسروں کے لیے فائدے کے لیے استعمال کر رہے ہو, یا اس پاور کو مس یوز کر رہے ہو. اب یہاں پہ چونکہ ایک کئی دفعہ اس ریلیشن شپس میں, چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ مردوں اور عورتوں کے خاص کانٹیکسٹ میں خاص طور پہ پاور ریلیشن شپ جو ہے اس میں مردوں کے پاس پاور زیادہ ہے. ٹھیک ہے, ہمارے معاشروں میں اور پوری دنیا میں عام طور پہ اسی طرح سے, لیکن ہمارے جیسے معاشروں میں وہ زیادہ ہے. تو وہاں پہ مردوں کے ساتھ اس موضوع پہ بات کرنا کہ لیٹ گو کرنا کبھی کبھی کتنا ضروری ہے. اٹس ناٹ آل دا ٹائم کہ اچھا جی ٹھیک ہے جی یو ہیو ٹو فکس ایوری تھنگ. دیر ول بی مینی ٹائم یو ول ناٹ بی ایبل ٹو فکس things, and if it's a situation then it is okay to accept that basically. ٹھیک ہے. اینڈ سیکنڈلی مردوں کے کانٹیکسٹ میں کئی دفعہ مجھے لگتا ہے کہ بہت زیادہ یہ بات کرنا کہ they are privileged. They are privileged in a larger context. They are privileged when it comes to in relation to women مساکے. تو لیکن وہ جو پریولیجز ہیں آپ کے پاس, جو خاص طرح کی انٹائٹلمنٹس ہیں نا, مثال کے طور پر آپ لڑکے ہو, آپ باہر چلے جاؤ, جب گاڑی کو اٹھاتے ہو نکل جاتے ہو, مرد ہو نکل, تو آپ کو موبلٹی کے اوپر کوئی سینکشنز نہیں ہے. مثال کے طور پر آپ کا کنٹرول ہے ریسورسز کے اوپر, آپ کے پاس زیادہ ریسورسز ہیں, آپ ڈیسیجن میکنگ زیادہ کرتے ہو. تو یہ جو ساری چیزیں ہیں آپ کس حد تک ریئلی شیئرنگ کے اس کے اوپر بلیو کرتے ہو کہ اوکے یہ جو ساری چیزیں اگر میں شیئر کرتا ہوں تو اس کے نتیجے میں کیا وہ میرے لیے اور میری فیملی کے لیے خاص طور پہ, کیونکہ اگین وہی بات ہے کہ سب سے پہلے آپ کی جو ڈومین ہے وہ آپ کا اپنا سفیر فیملی کا ہے, اس کے لیے کس حد تک فائدہ مند ہے. تو مجھے لگا کہ اگر یہ ساری گفتگو اس طرح سے ہو اور لے کے چلیں ہم آگے, اور ہم نے ایکسپیرینس کیا اسی ساری چیزوں کو, تو جو آپ نے شروع میں بات کی تو جو ٹریننگ کیا افیکٹو ہوتی کہ نہیں ہوتی, تو بالکل افیکٹو ہوتی ہیں. لیکن اس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ واٹ از دا کانٹینٹ آف دا ٹریننگ, ہاؤ یو ڈو دیٹ ٹریننگ, اینڈ موسٹ امپورٹنٹلی لوگ اس کے ساتھ کیسے ریلیٹ کر پاتے ہیں بیسیکلی, اینڈ دین دے کم اپ ود دیئر اون ایکشن. اینڈ لاسٹلی ہیونگ اے بلیو ان دا پروسیس کہ انڈیویژول کا پوٹینشیل ہے. مینی ٹائم پیپل are not really able to get opportunities basically. If they get the opportunity, they have the abilities, they have the capacities to transform their self as well as contribute towards the change they really want to see in the society as well. It actually also reminds me ایک one of the case studies جو ہم کور کر رہے تھے عمر اصغر خان فاؤنڈیشن کے لیے, تو وہاں پہ ایک صاحب تھے, ان کا انٹرویو ہم نے کیا, اور he also narrated his personal experience. اور ان کا پرسنل ایکسپیرینس یہ تھا کہ جب وہ ٹریننگ کرنے سے پہلے وہ ایک ان کا سائیکل بنا ہوا تھا یہیں ڈومیسٹک ابیوز کا. ہی واز ابیوسو ٹورڈز ہز وائف, ہز ڈاٹرز, یا اپنے گھر کے باقی جو خواتین تھیں ان کی طرف. اور وہ وہی از کنسیڈرڈ ٹو بی اے پاور سمبل بہت ساری جگہوں پہ ہماری سوسائٹی کے اندر, کہ اگر آپ بہت زیادہ کنٹرولنگ ہے تو مے بی لائک یو کنسیڈر یور سیلف ٹو بی مور ان کنٹرول. تو ان کا اوپینین یہ تھا کہ لائک جب وہ ٹریننگ انہوں نے اٹینڈ کی, دیٹ واز دا ٹائم ہی آلسو ریئلائزڈ کہ وہ میں تو خود بھی ایک زندگی گزارتا آیا ہوں جس میں یہ ساری چیزیں اپنے گھر کے اندر کرتا آیا ہوں. تو وہ میرے خیال سے ایک وہ ریئلائزیشن آلسو ہیلپس, کہ اگر آپ نے وہی بات ہے کہ جس طرح آپ نے مینشن کیا کہ لائک اگر آپ نے آگے لوگوں کو مزید ایز اے ماسٹر ٹرینر سمجھانا بھی ہے تو اس سے پہلے کہیں نہ کہیں آپ انٹرنلی بھی سوچو گے کہ یار ہاں آئی نیڈ ٹو سارٹ آف لائک آلسو کنٹرول دس تھنگ ان مائی پریکٹس ایز ویل. اور وین اٹ کمس ٹو لائک مردوں کے حوالے سے خاص طور پہ پاکستان کے کانٹیکسٹ میں آپ کے خیال سے ایسے کون سے فیکٹرز ہیں؟ بہت ساری چیزوں کے بارے میں عام طور پہ ہماری پرسیپشن تو ہوتی ہے کہ لائک وٹ سارٹ آف لائک کانٹریبیوٹس ٹورڈز دیٹ بیہیویئر, لیکن آپ کے ایکسپیرئنس میں کیا ایسے عوامل ہیں جن کی وجہ سے یہ ڈومیسٹک وائلنس جو ہے وہ ایک سوسائٹی کا ایک حصہ بن گیا یا ایک نارم سمجھا جاتا ہے؟ یا جس طرح آپ نے مینشن کیا کہ کسی حد تک بہت سارے علاقوں میں, دیہاتوں میں یا گھرانوں میں ابھی بھی اس کو برا نہیں سمجھا جاتا. تو یہ کیا وجہ کیا ہے, اس کے پیچھے کیا ایگزیکٹلی کازز ہیں کہ یہ بیہیویئر اس طرح کا بنتا ہے؟ آئی تھنک بہت امپورٹنٹ سوال اور بہت آئی وڈ سے فنڈامنٹل سوال ہے بیسیکلی نا, کہ یہ بنا کیسے, ہو کیسے کیا.
کیا شروع سے ایسا تھا؟ ٹھیک ہے نا. کیا جب سے دنیا بنی مرد عورت اس دنیا میں آئے مثال کے طور پر تو وہ ایک دوسرے کو اسی طرح سے ڈومینیٹ کر رہے تھے اور ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح سے ریلیشن شپ تھے؟ تو ہسٹوریکلی یعنی سمجھ آتی کہ ایسا نہیں تھا. یہ آہستہ آہستہ سے ایک طرح سے ڈیولپ ہوا. ٹھیک ہے نا. اور آہستہ آہستہ سے چاہے وہ ریسورسز پہ کنٹرول کی وجہ سے, چاہے وہ جو ایک جیسے کہتے ہیں نا کہ آپ نے طے کر دیا معاشروں نے کہ اچھا یہ سفیر جو ہے عورتوں کی ہے, یہ سفیر مردوں کی ہے, اور وہ جو عورتوں کی سفیر ہے ڈومیسٹک سفیر ہے اور اس کی ویلیو کم ہے, اور وہ سفیر جو کہ آؤٹر سفیر ہے وچ از فل آف ریسورسز وچ از کنٹرول اوور دا ریسورسز, وہ مردوں کی سفیر ہے. اور دا ونس ہو برنگز ریسورسز اینڈ ان ریسورسز, ٹھیک ہے, از سپیریئر دا ونس جو اس کو کنزیوم کرتے ہیں مثال کے طور پر. ٹھیک ہے نا. تو اگر آپ اس طرح سے تو تھریٹیکلی تو یہ سمجھ آئی کہ کس طریقے سے پھر جب آپ نے سفیئرز کو, رولز کو, کاموں کو الگ کرنا شروع کیا اور پھر کچھ کاموں کو پیڈ کر دیا. ٹھیک ہے نا. جاب, ورک ہے نا. ورک کی کیا ڈیفینیشن ہے نا. ورک کو اگر اٹ از پیڈ اٹ از ورک. واٹ اباؤٹ آل دا ورک وچ از ڈن ایٹ دا ڈومیسٹک لیول بیسیکلی. ٹھیک ہے نا. جس کو ہم کیئر اکانومی کی بات کرتے ہیں مثال کے طور پر. اینڈ دیٹ کیئر اکانومی جو ہے مثلا ڈز ناٹ ہیو اے اکنامک ویلیو, اب دی جا رہی مثال کے طور پر. تو اس کانٹیکسٹ میں ایک تو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ کس طریقے سے گریجولی جو ایک سپرمیسی تھی مردوں کی بیسیکلی وہ ڈومیسٹک اسفیئر پہ آہستہ آہستہ بڑھنی شروع ہوئی. اچھا, اور کیونکہ وہ ریسورسز اور اس کے اوپر کنٹرول وہ اس کے اوپر ڈیسیجن میکنگ مردوں کی رہی, بڑھتی گئی, تو اس کی وجہ سے ایک تو جب یہ پاور ریلیشن جو تھا یہ بڑا امبیلنسڈ ہو گیا. ٹھیک ہے نا. جب پاور ریلیشن امبیلنسڈ ہو گیا تو عورتوں کے حوالے سے ان کے لیے اس سچویشن میں نیگوشیٹ کرنا بھی جس سے مشکل ہونا شروع ہو گیا مثال کے طور پر. اچھا, اب پھر وہ جو اب اگر آپ آج کے کانٹیکسٹ میں دیکھتے ہیں نا مثال کے طور پر تو ہوتا کیا ہے نا, اگر آپ بچپن سے دیکھنا شروع کرتے اچھا دا کائنڈ آف میسیجز لڑکوں کو دیے جاتے ہیں, لڑکیوں کو دیے جاتے ہیں نا مثال کے طور پر, تو وہ جو ایک میسیج ہے کہ اچھا آپ بریڈ ونر ہو, آپ نے آگے بڑھ کے جو ہے نا فیملی کو لے کے چلنا ہے, آپ کے آگے بڑھ کے جو ہے وہ ساری چیزوں کو کنٹرول کرنا ہے, ڈیسیجن میکنگ آپ کے پاس ہے. تو مردوں کو اگر آپ اس طرح کی سوچ دو گے, ٹھیک ہے, اور عورتوں کے اوکے جی آپ کا گھر کا معاملات کو دیکھنے ہیں, آپ نے لڑکیاں ہیں گھر کے معاملات دیکھیں گی, ٹھیک ہے نا. تو آپ نے شروع ہی سے اور مردوں کے حوالے سے جس طرح آپ نے مینشن کیا کہ وہ ایموشنز کے اوپر بھی وہ جو کنٹرول ہے کہ رونا نہیں ہے یا ایموشنز نہیں دکھانے ہیں, مرد بن. ایبسولوٹلی. اب لڑکے جو ہیں لڑکوں کو یہی کہا جاتا ہے نا, اگر مثلا وہ لڑکا کو آگے سے کوئی اس طرح کی بات کرے تو کیا تم نے لڑکیوں کی طرح رونا شروع کر دیا مثال کے طور پر نا, بالکل اس طرح کے میسیج. تو یہ جو میسیجز ہیں تو ایک تو یہ تو ان میسیجز کی وجہ سے ہوتا ہے کیا ہے کہ پھر آپ جسے کہتے ہیں میں اس کو اس طرح سے دیکھتا ہوں کہ جسٹ لائک جیسے نہیں کہ بہت ساری فیکٹریز ہوتی ہیں نا, بہت ساری چیزیں پروڈیوس کرتی ہیں, تو معاشرہ بھی بیسیکلی پروڈیوس کرتا ہے مردوں کو, عورتوں کو, ٹرانسجینڈر کو, لڑکیوں کو, لڑکوں کو. دے آر اے کائنڈ آف اے کنسٹرکشن آف دا سوسائٹی بیسیکلی, کنسٹرکٹ ہو رہے ہیں نا بیسیکلی. ٹھیک ہے نا. اور جو کنسٹرکشن کے پروسیسز ہیں مثال کے طور پر وہ سارے ایسے ہیں جو کہ بیسیکلی ان ایکویلٹیز کو, پریجوڈسز کو, بائسز کو, ٹھیک ہے نا, پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں بیسیکلی. ٹھیک ہے. جو سارے میسیجز بچپن سے آپ کو دیے جا رہے ہوتے ہیں. جب یہ میسیجز آتے ہیں تو پھر ہوتا ہے کیا کہ آپ ریلیشن شپس کو دیکھتے اسی طرح سے ہو. اگر آپ کو شروع سے میسیج دیا جاتا ہے ایکویلٹی کا, آپ کو شروع سے میسیج دیا گیا جو آپ نے پہلے بات کی کہ اٹ از اوکے ٹو گیٹ ایموشنل مثال کے طور پر ان ٹرمز آف شیئرنگ ہز فیلنگ مثال کے طور پر, ٹھیک ہے. اینڈ یہ میسیج دیا جاتا ہے کہ کتنا اہم ہے کہ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کے ریلیشن شپ جو ہیں وہ ایسے ہوں کہ جہاں پہ آپ بھی خوش ہوں, آپ کے ساتھ رہنے والے بھی لوگ خوش ہوں, تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کو پھر آپ کے ساتھ جو لوگ رہ رہے ہیں اور آپ ان کے ساتھ اپنے پاور ریلیشن شپ کو کیسے مینیج کرتے ہو مثال کے طور پر, وہ بہت ضروری ہوگا. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو مجھے لگتا ہے جو آپ نے ذکر کیا نا کہ جو کہیں نہ کہیں یعنی کہ صنفی نابرابری جو ہے بہت بڑی وجہ ہے مثال کے طور پر, جس کی وجہ سے ہوتا ہے عورتوں کی چیزوں لوگوں ان کو ایکسیس نہیں ہے, کنٹرول نہیں ہے ان کا ریسورسز کے حوالے سے, ڈپینڈنسی جو ہے مثال کے طور پر, اکنامک ڈپینڈنسی جو ہے مثال کے طور پر کتنا بڑا ایک وجہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کا جو گھروں کے اندر مثال کے طور پر جس طرح سے کہتے ہیں نا کہ آپ ایک آپ کو کبھی کبھی لگتا ہے کہ دیر آر مینی ویز ٹو کنٹرول, اینڈ ون آف دا کنٹرول از کہ بیسیکلی آپ چاہے وہ کبھی وائلنس کے
کے ذریعے کریں یا بہت ساری آپ پابندیاں لگا کے کر رہے ہوتے ہیں بیسیکلی. تو یہ وہ ساری وجوہات ہیں جو کہیں نہ کہیں جا کے الٹیمیٹلی آپ کے ریلیشن شپ کو افیکٹ کرتی ہیں اور پھر وہ کنٹریبیوٹ کرتی ہیں ٹو دا ایشوز لائک ڈومیسٹک وائلنس مثال کے طور پر. اور ایک اور آخری چیز کہ جیسے آپ نے ذکر کیا کہ جب تک سوسائٹی دیکھیں, اگر آپ ایز اے سوسائٹی کسی چیز کو برا نہیں کہیں گے, رائٹ ہے نا, دیکھیں نا یہی ہوتا ہے نا کہ سب سے پہلے تو آپ کہنا کہ یہ غلط ہے, یہ برا ہے, یہ ٹھیک نہیں ہے, دس از ناٹ گڈ فار دا انڈیویجول, فار دا فیملی, فار دا کمیونٹی, فار دا سوسائٹی. تو آپ کیسے اس چیز کو ٹھیک کریں گے, ٹھیک ہے نا. تو ڈینائل جو ہے نا یہ کوئی سلوشن نہیں ہے. آپ کہیں کہ نہیں یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہوتا ہی نہیں ہے, یا یہ کہہ دینا نارملائز کر دینا یار یہ تو ہوتا رہتا ہے, پہلے بھی ہوا تھا ہماری جنریشنز میں, اب بھی ہو رہا ہے. تو نہیں, جب تک آپ اس چیز کو روک کے بات نہیں کریں گے کہیں کہ یہ غلط ہے, اس کے افیکٹس ہیں, ٹھیک ہے. اور دوسرا اس میں پہلو یہ ہے کہ جو آپ اکاؤنٹیبل نہیں ٹھہرائیں گے, یعنی اکاؤنٹیبلٹی اٹ مینس کہ اگر معاشرہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے یا مرد تو ہوتے اس طرح کے ہیں, وہ کر لیتے ہیں اس طرح سے, کوئی ایسی بات نہیں ہے, فیملیز بھی جنرلی, تو نو دس از ناٹ اوکے ایٹ آل بیسیکلی ود ان دا فیملی, ود دا سوسائٹی. بیسیکلی اگر اس طرح کی چیز ہوتی ہے تو مین نیڈس ٹو بی ہیلڈ اکاؤنٹیبل فار دیئر ایکشنز بیسیکلی, ٹھیک ہے نا. تو وہ بھی وجہ ہوتی ہے گیٹ اوے ہے نا, کہ وہ آسانی سے نکل جاتے ہیں کہ اگر اس طرح کی چیز ہو بھی گئی ہے, قانون جو ہے وہ اس طرح سے امپلیمنٹ نہیں ہوتے, اگر ہیں بھی تو اتنے وہ نہیں ہیں. اور قوانین کے ساتھ ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں بیسیکلی جب تک سوسائٹی اس چیز کو ایک طرح سے بالکل وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک نہیں ہوتا کہ آپ طے کر لیتے ہو کہ نہیں دس از ناٹ ایکسیپٹیبل, ٹھیک ہے, کمیونٹی کہے گی دس از ناٹ ایکسیپٹیبل, فیملی کے اندر ہوتا ہے تو فیملی کہے گی کہ دس از ناٹ ایکسیپٹیبل بیسیکلی, ٹھیک ہے نا. تو جب آپ اس کی نان ایکسیپٹنس یعنی جو نا اس کو یقینی نہیں بنائیں گے اور جو لوگوں کو یعنی کہتے ہیں ایکسیپٹنس جو ہوئے وہ ایک طرح سے نارمل سمجھی جائے گی, تو وہ بہت مشکل ہو جائے گا اس کو لے کے چلنا. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ یعنی فیملی لیول کے اوپر اس چیز کو بہت زیادہ سیریسلی دیکھیں, کمیونٹی لیول پہ اس کو دیکھیں. اور اندر تھنگ از کہ انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ رسپانسو ہوں, وہ اگر اس طرح کی بات ہوتی ہے, واقعہ ہوتا ہے, تو وہ اس کو سیریسنیس دیں. جو عام طور پہ دیکھنے میں آتا ہے کہ انسٹیٹیوشن چاہے وہ پولیس ہے, چاہے وہ ہیلتھ ہے, چاہے وہ لائرز ہیں, ججز ہیں, مثال کے طور پر ان کے لیے بڑے بڑے کرائمز بہت زیادہ امپورٹنس رکھتے ہیں, ڈومیسٹک وائلنس ان کے لیے اس طرح کی اہمیت نہیں رکھتا, اور وہ بھی اسی معاشرے سے نا, مثلا ان کے بھی وہی باعث ہیں کہ یہ دس از سم تھنگ پرسنل اینڈ گو ہیڈ اینڈ سیٹل اٹ ڈاؤن بیسیکلی. اچھا, اس میں دو چیزیں, ایک تو میں آپ سے یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ اگین جو سائیکولوجیکل امپیکٹ ہوتا ہے, مطلب ایک مرد جو ہے جو ابیوز کرتا ہے اس کے اوپر وہ سائیکولوجیکل امپیکٹ کس طرح سے وہ نیگیٹیولی امپیکٹ کر رہی ہوتی ہے اس کو چیز, اس کے بارے میں کچھ بتائیں. ہاں دیکھیں, ایک تو یہ سمجھنے کے اچھا, ایک تو کئی دفعہ ہوتا ہے نا کہ شاید کوئی سائیکولوجیکل مسائل ایسی وجہ سے مرد ایسا کرتے ہیں. تھوڑا سا یعنی ہمارا ایکسپیرینس یہ کہ کچھ کیسز میں ہو سکتا ہے اس طرح کے, لیکن زیادہ تر کیسز میں ایسا نہیں ہے. سائیکولوجیکل مسائل نہیں ہوتے جس کی وجہ سے مرد وائلنٹ ہوتے ہیں. وہ جو میں تھوڑی دیر پہلے میں نے گفتگو کی بیسیکلی جو انہوں نے سیکھے ہوئے رویے ہیں ان کے, ٹھیک ہے نا, جو اپنی پاور کو مس یوز کرنے کا ہے, وہ جو اپنی مردانگی کو ثابت کرنا ہے نا. جب آپ کہتے ہیں نا کہ مردانگی جو ہے, مردانگی اس وقت ہے جب آپ اس کو ثابت کر پائیں, کہ اف یو آر ناٹ ایبل ٹو پروو دیٹ, تو دیٹ از ناٹ میسکولینٹی بیسیکلی, دیٹ از ناٹ مینہڈ بیسیکلی. تو یو ٹو پروو دیٹ ون آف دا ایلیمنٹ از to commit violence, because violence gives you control over another person's life basically. تو ایک تو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ ایک وجہ ہے. البتہ یہ کہ کئی دفعہ یعنی کہ اگر سوچو کہ کیوں مثلا اگر آپ کوئی ایسی چیز کر رہے ہو, مثال کے طور پہ ایسا ایکشن لے رہے ہو, ایسا ایکٹ کر رہے ہو جو کہ آپ کو واپس جا کے ریفلیکٹ کرتے سوچتے ہو کہ یار واٹ واز دیٹ, ٹھیک ہے نا, تو آپ اپنے آپ کو ذہنی طور پر کیسے پرسکون سمجھ سکتے ہو. مثال کے طور پر آپ ہو سکتا ہے وقتی طور پر آپ کو لگے کہ آپ نے بڑا کوئی کمال کر دیا مثال کے طور پر, بٹ آئی فیل لائک ونس یو ریفلیکٹ اینڈ یو سی کہ نو, یہ تو اٹ ہیز افیکٹڈ می بیسیکلی نا. وین یو ڈو سم تھنگ وچ از سم تھنگ ایکچولی کسی بھی طرح سے وہ ٹھیک نہیں ہے. آئی مین وین یو کمٹ وائلنس ایکچولی آپ کیسے اس کو جسٹیفائی کرو گے نا مثال کے طور پر, ٹھیک ہے. تو اٹ افیکٹس یو ایز ویل ایز این انڈیویجول. آپ اس کو سمجھ نہیں پا رہے, آپ اس کو اس طرح سے پروسیس نہیں کر پا رہے, آپ اس کو اس طرح دیکھ لے ہو کہ ہاں ٹھیک ہے جی, میں نے ایک طرح سے جو میری ذہن میں وہ مردانگی کا ایک پہلو تھا میں نے اس کو ثابت کر دیا. دیٹس این ادر تھنگ بیسیکلی, بٹ آئی فیل لائک اٹ ڈز افیکٹ یو ایز این انڈیویجول بیسیکلی. اور مجھے لگتا ہے کہ اس حوالے سے مردوں کے ساتھ اور زیادہ بات کرنے کی ضرورت ہے کہ
کس طریقے سے یہ جو جس چیز کو ہم مردانگی کو ثابت کرنے کے لیے اس طرح کی یعنی جسے کہتے ہیں وائلنس کو سہارا لیتے ہیں مثال کے طور پر، وہ بیسیکلی آپ کی اپنی ذات کو بھی افیکٹ کرتا ہے بیسیکلی. اور اگر وہ اس کو آپ سمجھ جائیں گے، آپ اپنی ایموشنل ہیلتھ کو سمجھ جائیں گے، آپ اپنی مینٹل ہیلتھ کو سمجھ جائیں گے، آپ کے لیے وہ بہتر ہے بیسیکلی. ٹھیک ہے نا. اور آپ دیکھو کہ کئی دفعہ مختلف طرح کی جو اسٹڈیز ہیں وہ یہ بتاتی ہیں نا کہ مطلب ایموشنز کو ایکسپریس انہیلدی طریقے سے جب آپ ایموشن کو ایکسپریس کرتے ہو تو اٹ افیکٹس یو بیسیکلی. یا آپ کرتے نہیں ایکسپریس تو بھی آپ کو افیکٹ کرتا ہے بیسیکلی. ٹھیک ہے نا. تو دونوں طرح سے مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک اہم پہلو ہے، اور مردوں کے کانٹیکسٹ میں مجھے لگتا ہے کہ یہ ضروری ہے سمجھنا کہ جی ان کو، یعنی جسے کہتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ جتنی جلدی یہ بات مردوں کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ جس کو ہم مردانگی کہہ رہے ہیں بیسیکلی، یہ بیسیکلی ان کی زندگیوں کے لیے بھی مسئلہ ہے. یہ عورتوں کی زندگیوں کے لیے مسئلہ تو ہے، صدیوں سے نظر آ رہا ہے، لیکن یہ مسئلہ مردوں کی زندگیوں کے لیے بھی ہے. مجھے لگتا ہے اتنی ہی جلدی وہ کیا کہتے ہیں اس چیز کو پروسیس کر کے شاید جو دا کائنڈ آف مین اینڈ بوائز جنرلی وہ سی ان جو کہ وائلنس کو سہارا لیتے ہیں، شاید وہ ڈفرینٹ طرح کے مین ہم دیکھنا شروع کر دیں گے. اینڈ مجھے لگتا ہے کہ ہے دیر آر مینی مین بیسیکلی جو کہ اینڈ بوائز جو کہ اس چیز پہ بلیو رکھتے ہیں، اور وہ بہت پازیٹیولی اپنی زندگیوں میں بھی چینجز لے کے آ رہے ہیں اور دوسروں کی زندگیوں میں بھی چینجز لے کے. تو ہوپ از دیئر. تو آئی ایم ویری ہوپ. اور جہاں پہ لائک لیگل اویئرنیس کی بھی آپ نے بات کی ہوئی کہ آل دو آئی ایم شیور کہ امپلیمنٹیشن اس طرح سے نہیں ہوتی ہوگی کیونکہ لیگل فریم ورک میں مے بی اس طرح کے مسائل جو ہیں اس کو اس طرح سے پریورٹی نہیں ملتی ہوگی. بٹ ہمارے ملک میں قوانین جو ہیں وہ تو ڈیفینیٹلی دے پروٹیکٹ ویمن ان مینی فارمز. آئی ایم شیور کہ لائک بہت سارے لوگوں کو بہت ساری چیزوں کا نہیں پتا ہوگا، خاص طور پہ وین یو آر ان اے میرٹل ریلیشن، تو آپ کو یو گیٹ دیٹ پرسیپشن دیٹ یو اون دا پرسن، بٹ اٹ از ایکچولی ناٹ لائک دیٹ. آئی ایم شیور اے لاٹ آف پیپل آر ناٹ ایون اویئر آف میرٹل ریپ فار ایگزامپل. سو یہ جو لیگل اویئرنیس ہے آپ کے خیال سے یہ کتنا امپورٹنٹ ہے ان برنگنگ دیٹ ٹرانسفارمیشن ان دا مائنڈ سیٹ؟ دیکھیں قوانین جو ہے وہ بہت، میں سمجھتا کہ اس کی بہت اہمیت ہے. دیکھیں قوانین آپ کو ڈیٹرنس کا کام تو دیتے ہیں نا. ٹھیک ہے نا. اگر ایک ایکشن ہے، کوئی ایکٹ ہے، اس کو آپ سوسائٹی اور اسٹیٹ دونوں سمجھتے ہیں کہ جی کرائم ہی نہیں ہے، تو پھر تو وہ آپ کس طرح سے اس چیز کے بارے اس میں لوگ اس کو کیسے سیریسلی لیں گے مثلا. ٹھیک ہے نا. تو قوانین کا بننا، اور اس کے بعد آپ نے اویئرنیس کی بات کی. مجھے لگا کہ ہاں مثلا وقت کے ساتھ اویئرنیس بڑھی، لیکن ابھی بھی نہیں ہے اتنی زیادہ اویئرنیس. ٹھیک ہے نا. اتنی اویئرنیس نہیں ہے. اور مثال کے طور پر جیسے فرض کریں آپ ڈومیسٹک وائلنس کے کانٹیکسٹ میں بات کر رہے تھے پہلے، یا آپ جو شادی کی ایج ہے مثال کے اس کے اوپر بات کر رہے تھے مثال کے طور پر، جو کہ بہت بڑا مسئلہ ہے بچوں کے حوالے سے بھی، اور ارلی میرجز وغیرہ بھی ہو رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اب اگر ان چیزوں کے بارے میں، اور یا سیکشل ہراسمنٹ کے جو ایشوز ہیں، ٹھیک ہے نا، چاہے وہ ورک پلیس پہ ہیں، چاہے وہ باہر آپ کو پبلک اسپیس پہ نظر آتے ہیں، تو اگر جتنی زیادہ اویئرنیس ہوتی ہے تو اس سے فرق پڑتا ہے. کیونکہ اویئرنیس کیا ہے نا، اویئرنیس بیسیکلی رائٹس ہولڈرز جو ہے نا ان کو یہ بتاتے ہیں کہ اوکے اگر آپ کے رائٹس کو وائلیٹ کیا جائے گا تو یو ہیو دیز ایونیوز. ٹھیک ہے نا. اگر مجھے اپنے ایونیوز کا پتہ ہو کہ اچھا جی میں نے اگر میرے ساتھ کسی میرے رائٹس کی وائلیشن ہوگی تو میں اس کے پاس جا سکتا ہوں، اس کے پاس جا سکتا، تو پھر میرے پاس چوائسیز بڑھ جاتی ہیں. مثال کے جب میرے پاس چوائسیز بڑھیں گی تو میری ڈیسیجن میکنگ بہتر ہو جائے گی. جب میں ڈیسیجن اچھے کر پاؤں گا مثال کے طور پر، ڈیفینیٹلی اس کے نتیجے میں میری زندگی میں بہتری آئے گی. تو یہ ایک پہلو ہے مثال کے طور پر، بہت اہم پہلو ہے کہ زیادہ اویئرنیس کی ضرورت ابھی بھی بہت زیادہ ہے. ہمارا اپنا تجربہ یہ بتاتا ہے کہ نہیں ہے اتنی اویئرنیس ابھی کمیونٹیز لیول پہ جا کے جب آپ بات کرتے ہیں تو اور زیادہ اویئرنیس آنے کی ضرورت ہے ان قوانین کے بارے میں. اچھا ایک جو پہلو دوسرا ہے وہ یہ کہ چونکہ ہم نے بہت سارا کام لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے ساتھ کرتے ہیں، اور قوانین کا عمل درآمد جو ہے وہ بیسیکلی لا انفورسمنٹ جیسی لائک پولیس، اس کا رول بہت اہم ہوتا ہے. تو کئی دفعہ دیکھنے میں آتا ہے کہ ان قوانین کے بارے میں جو آپ کو بہت گراؤنڈ لیول پہ جا کے پتہ ہونا چاہیے وہ نہیں پتہ ہوتا کئی دفعہ. اچھا اگر پتہ بھی ہو مثال کے طور پر، تو چونکہ جو وہاں پہ ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں جو اس میں پولیس کے اندر یا پولیس اسٹیشن لیول پہ، تو وہ بھی لارجلی اسی سوسائٹی کا حصہ ہیں، تو وہ بھی انفلوئنس لارجر سوسائٹی سے ہوتے ہیں. تو وہ بجائے اس کے وہ قانون کی مدد لے کے سپورٹ کریں ٹو دا سروائیور، تو وہ جو جنرلی پرسیپشن ہے کہ نہیں آپ گھر چلے جائیں، آپ صلح کر لیں آپ، ٹھیک ہے نا، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ پھر اس کے نتیجے میں ڈسکریج ہوتے ہیں بہت دفعہ. یعنی یہ سمجھنا کہ قوانین آگاہی
آگاہی کے بعد اگر لوگ جا رہے ہیں، خواتین جا رہی ہیں اور ان کے ساتھ کسی طرح کا وائلنس ہوا، وہ سروائیور ہیں وائلنس کی، وہ گئیں پولیس کے پاس یا وہ گئیں کسی ڈاکٹر کے پاس، اور وہاں سے ان کو یہ میسج ملتا ہے کہ نہیں یہ آپ کے پرسنل میٹر ہے، بھی کہاں مسئلوں میں آپ جائیں گی، آپ اور مصیبت میں چلی جائیں گی، بہتر ہے کہ آپ واپس جائیں اور اس چیز کو گھر میں جا کے صلح کر لیں، تو وہ تو دوبارہ کبھی بھی نہیں آئیں گی مثال کے طور پر. تو ایز فرسٹ رسپونڈرز ایک تو اس کانٹیکسٹ میں جو آپ نے بات کی کہ جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں اور اویئرنیس کے کانٹیکسٹ میں ان تک اویئرنیس دینا بھی بہت ضروری ہے. اور آخری جو بات مجھے لگتا ہے کہ پھر اگین میں وہ کہوں گا کہ کہیں پہ آپ کو کوئی اکاؤنٹیبلٹی میکانزم ڈالنے پڑیں گے، جواب دہی ہونی چاہیے نا. اگر آپ یہ نہیں کرے ہوگے تو اس کے نتیجے میں آپ کے یہ جسے کہتے ہیں نا کہ یہ کانسیکوینسز ہیں آپ کے لیے، ٹھیک ہے نا. چاہے وہ کانسیکوینسز فیملی لیول ہیں، چاہے انسٹیٹیوشن نے اگر رسپانس نہیں کر رہا اس کے لیے کانسیکوینسز ہیں. اور جب کانسیکوینسز کو آپ کو پتہ ہوتا ہے تو آپ تھوڑا سا ذرا ایک طرح سے گھبراتے ہو کہ جی قوانین ہیں اور میں نے ان قوانین پہ اگر عمل درآمد نہیں کروایا تو مجھ سے یہ پوچھا جا رہا ہوگا. تو وہ پہلو ابھی مجھے لگتا ہے کہ کافی کام کرنے کی ضرورت ہے اس کے اوپر، کہ جہاں پہ آپ جواب دہی کو ذرا زیادہ اہمیت دیں اور آپ سے پوچھا جائے کہ اگر آپ اس پہ نہیں عمل درآمد کروا سکے تو پھر کیوں نہیں کروا سکے اور آپ کے لیے پھر اس کے کیا کانسیکوینسز ہیں. اور جنرلی جو ریمیڈیز اویلیبل ہوتی ہیں خواتین کو جو سروائیورز ہوتی ہیں، ہاؤ گڈ اور لائک پچھلے کچھ عرصہ میں اس میں کتنی بہتری آئی ہے، جس طرح دارالامان کا جو سسٹم ہوتا ہے یا جو بہت ساری وہی لا انفورسمنٹ سے ریلیٹڈ جو بہت سارے انیشیٹیوز ہیں، جو ٹریننگز ہیں، اس کے بعد ان یور پرسنل ایکسپیرئنس ڈو یو ہیو سین سم پازیٹیو چینج؟ آئی ایم شیور لائک وی آر اسٹل لانگ وے ٹو گو، لیکن کچھ تبدیلی آپ نے اس میں دیکھی ہے پچھلے کچھ عرصہ؟ نہیں، مجھے لگتا ہے کہ چینجز آئی ہیں. مثال کے طور پر جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ ایٹ لیسٹ اس لیول کے اوپر کہ یہ قوانین موجود ہیں اور ہمارا رول ہے ایز لا انفورسمنٹ ایجنسیز، ایز دارالامان، اور ہم نے اس کو ایک طرح سے جیسے کہتے ہیں نا کہ اگر صحیح طریقے سے نہیں پلے کریں گے تو اس کے کچھ نہ کچھ جیسے کہتے ہیں نا افیکٹس ہیں مثال کے طور پر. تو مجھے لگا کہ اویئرنیس میں سے ہم نے بہت زیادہ کام اکراس پاکستان دارالامان کے ساتھ کیا، اور اس پہ بنیادی وجہ یہی تھی دو طرح سے. ایک تو یقینی طور پر کہ یہ جو قوانین کا کانٹیکٹ، لیکن اس سے زیادہ ہمارا ایکسپیرینس یہ بتاتا ہے کہ جب آپ ایز این انڈیویجول ڈیل کرتے ہو، جب بھی آپ کے پاس کوئی سروائیور ہے تو آپ کی اس سروائیور کے بارے میں آپ کے اپنے خیالات کیا ہیں، آپ کے اپنے بائسز کیا ہیں، آپ کے اپنے پریجوڈسز کیا ہیں. مثال کے طور پر اگر آپ بھی سوسائٹی کی طرح ہی سے اس کو دیکھتے ہو کہ اوکے تم نے خود ہی کچھ غلط کیا ہوگا، ٹھیک ہے نا، آپ اپنے گھر میں تم نے کچھ غلط کیا ہوگا، ٹھیک ہے، اسی وجہ سے تمہارے ساتھ یہ ہوا ہے، تو آپ کبھی بھی وہ سروس نہیں دے سکتے. تو اس کے لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ بیسیکلی ایک پوری اپروچ ہے جس وچ از کالڈ سروائیور سینٹرڈ اپروچ، ٹھیک ہے نا. تو ہم بیسیکلی اس کے تحت ہم کام کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کی تمام جو گفتگو ہے، تمام جو سروسز ہیں، تمام جو آپ کسی بھی طرح کی جسے کہتے ہیں نا کوئی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں سروائیور کو، تو بیسیکلی اس کو الٹیمیٹلی فوکس سروائیور ہونا چاہیے، اور ناٹ ایز سم ون. اگر میرے پاس یہ پاور ہے کہ میں آپ کے ساتھ آپ میرے پاس آئے اور آپ نے مجھ سے ہیلپ لی، تو رادر دین کہ میں اس پاور کو مس یوز کروں، تو دیکھنا کہ having the believe in the potential and the abilities of the survivor کہ یہ جو انڈیویجول ہے اس کے پاس ہے طاقت. مائی رول از ٹو فیسیلیٹیٹ دیٹ بیسیکلی، ٹھیک ہے نا، اور مائی رول از ٹو سی کہ اوکے اس پروسیس میں سے یہ کس طریقے سے نکل، رادر دین ٹیکنگ کنٹرول آف دیٹ انڈیویجول اینڈ میکنگ ڈیسیجنس آن بہاف آف دیٹ ڈیسیجن. تو یہ جو ساری چیزیں مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت امپورٹنٹ ہیں. تو مجھے لگا کہ اس میں تبدیلی آئی ہے آہستہ آہستہ سے. اب یعنی یہ گفتگو جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے ہمارے اپنے کام میں بھی، چونکہ ہمارے اپنی کنٹریبیوشنز بھی ہیں، اور جنرلی بھی کہ جو سروس پرووائڈرز ہوتے ہیں، چاہے وہ دارالامان ہیں، چاہے وہ آپ کے میڈیکل آفیسر ہیں، سائیکالوجسٹ ہیں، لائرز ہیں، پولیس ہے، تو یہ لوگ مجھے لگتا ہے کہ آہستہ آہستہ سے اس طرف آپ بڑھنا شروع ہو گئے. بٹ جب اسٹل اٹس اے لانگ وے ٹو گو، اٹس اے لانگ وے ٹو گو، کیونکہ یہ جو یعنی چیزیں ہیں جو کہ اتنی ڈیپ روٹڈ ہیں، یہ جو ایٹیچیوڈس ہیں یہ اتنے ڈیپ روٹڈ ہیں مثال کے طور پر، تو آپ کو ان کو انڈو کرتے کرتے بہت ٹائم لگے گا. بٹ یو ہیو ٹو اسٹارٹ اٹ. اینڈ آئی تھنک یہ جو گفتگو ہے جو ہو رہی ہے، جو ہمارے جیسے ادارے کر رہے ہیں، وہ ایک کنٹریبیوٹ کر رہی ہے اس چیز کو آگے لے جانے کے لیے. اور ابھی بہت سارے جو ایجوکیشن ریفارمز پروگرام بھی ظاہر ہے دیر آن گوئنگ. تو آپ کے نالج میں کوئی ایسی
نصاب کے اندر کوئی ایسی چیزیں شامل کی جا رہی ہیں جس میں شروع سے ہی بچوں کو اس بارے میں تعلیم دی جائے, یا کوئی ہیو یو بن پارٹ آف اینی پروگرام یا ہیو یو بن پارٹ آف اینی ڈسکشن جہاں پر آپ سے کوئی ان پٹ لیا گیا ہو ریگارڈنگ یہ نصاب کے اندر کوئی اس طرح کی چیزیں بیڈ کرنا, سو دیٹ وی کین گیو مور اویئرنیس ٹو دا کڈس؟ ہاں, آئی تھنک دیکھو ایک تو تھوڑا سا جیسے کہتے ہیں نا کہ سیڈلی کہ اوور آل نصاب اور اس کے جو پروسیسز رہے ہیں وہ بہت زیادہ ایسے نہیں رہے جو ٹرانسفارمیٹری ہوں, ٹھیک ہے نا, جس کے ذریعے سے جو ہم نے گفتگو کی کہ آپ شروع ہی سے بچوں کے اندر وہ ایلیمنٹ ڈالیں جو کہ ٹالرنس کے ہیں, جو کہ ایکویلٹی کے ہیں, جو ایک دوسرے کو جسے کہتے ہیں کہ رسپیکٹ کے ہیں, اور اس طریقے سے ڈالیں کہ جس کے پڑھنے کے بعد یا اس پروسیس سے گزرنے کے بعد جب وہ معاشرے میں باہر نکلیں تو وہ اس کے اوپر ایک طرح سے اتنا ایکٹ کریں, اس کے اوپر بلیو رکھیں. مگر مجھے لگتا ہے کہ وقت کے ساتھ آئی ہیں چیزیں, گورنمنٹ لیول کے اوپر بھی آئی ہیں. ہمیں پہلے ایسی مثالیں زیادہ ملتی تھیں کہ جو بہت کلیئرلی ڈیوائڈ کرتی تھیں کہ اچھا جی یہ لڑکے اور یہ لڑکیوں کی کام ہے, لڑکے ایسے ہوتے ہیں, لڑکیاں ایسے ہوتی ہیں, اور پھر وہ ڈویژن جو ہے بیسیکلی وہ وہیں سے آپ کو کیسے کہتے ہیں نا ڈیوائڈ کر دیتی تھی اور ان کے رولز کو طے کر دیتی تھی. اب بھی مجھے لگتا ہے کہ مثال کے طور پر کچھ چیزیں ہیں, ریسنٹلی ہم بہت سارا کام کر رہے ہیں گورنمنٹ آف کے پی کے ساتھ, ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے ساتھ. تو ہمارا اپنا ایکسپیرینس یہ ہے کہ اس کے تقریباً ہم کوئی 1000 اسکولوں کے ساتھ وہ ایک بچوں کی سیف گارڈنگ کے اوپر کام کر رہے ہیں. تو اس کے پیچھے بھی سوچ یہی ہے کہ آپ بیسیکلی اسکولوں کے اندر بہت شروع ہی سے اس طرح کی گفتگو کو لے کے چلیں آگے, اور بچوں کو بتایا جائے بیسیکلی کہ اچھا جی کیا چیزیں جو ہیں ان کے سیف گارڈنگ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہیں. ٹیچرس کو بتایا جائے, پیرنٹس کو بتایا جائے, ٹھیک ہے نا, اویئرنیس کا کام کیا جائے, بچوں کے ساتھ امپاور کیا جائے. ٹیچر کو یہ بتایا جائے کہ آپ اگر اس طرح کے ایشوز کو دیکھتے ہو تو آپ کس طریقے سے بہتر اس کو ڈیل کرو گے, کیا وہ ایسے سمٹمز ہوتی ہیں جن کو آپ کو خیال رکھنے کی ضرورت ہے. تو وہ مجھے لگا کہ اس طرح کی ایفرٹس ہیں. اسی طرح سے بہت سارے اور ادارے بھی ہیں جو کہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے ساتھ پروونشل لیول پہ کام کر رہے ہیں مثال کے طور پر. تو وہ ایز اے ہول مجھے یہ لگ رہا ہے کہ چیزیں ایک طرف آہستہ آہستہ بڑھنا شروع ہوئی ہیں آہستہ. کبھی کبھی فیلنگ یہ ضرور آتی فیلنگ کہ جیسے کہتے ہیں نا کہ آپ 2 اسٹیپ آگے جاتے ہو پھر آپ کو لگتا ہے کہ پھر واپس آگے ہو. کبھی کبھی آتی ہے ایسی فیلنگ بیسیکلی نا, کیونکہ اس کی وجہ یہ کہ ظاہر the kind of political and the kind of structure we have government level پہ اور institution level پہ, اور there are so many things basically and نصاب جو ہے اس issue of politics as well, ٹھیک ہے نا. تو اس کے نصاب ہی کے ذریعے سے تو پھر آپ بہت ساری چیزوں کو آگے لے کے جانا چاہ رہے ہوتے. تو مجھے لگتا ہے کہ وہ یعنی بہت جیسے کہتے ہیں نا کہ آپ کا اسٹیٹ لیول پہ اس کو سوچنا کہ ایکچولی وٹ کائنڈ آف سوسائٹی یو ریئلی وانٹ ٹو ڈیولپ بیسیکلی, ٹھیک ہے نا. اور اگر آپ ایک ایسی سوسائٹی بنانا چاہتے ہو جو کہ زیادہ ٹالرنٹ ہے, جہاں پہ ڈائیورسٹی کی زیادہ اہمیت ہے, جہاں پہ رسپیکٹ ہے, جہاں پہ ریلیشن شپ جو ہیں وہ ایکویلٹی پہ بیسڈ ہیں, جہاں پہ یہ جو اتنی ساری ڈسکریمنیشنز ہیں وہ نہیں ہیں, تو آپ کو وہ گفتگو اپنے نصاب میں لے کے آنی پڑے گی مثال کے طور پر. جو مجھے لگتا ہے ابھی کم ہے, پاکٹس میں ہمیں کام نظر آتا ہے وہ کہ جو کہ ایک اچھی بات ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے انیشیٹوز موجود ہیں, لیکن ایز اے ہول ابھی بھی اسٹل کافی کام کرنے کی ضرورت ہے ہمیں, جو کہ الٹیمیٹلی ایسا نصاب لے کے آئے بیسیکلی جو کہ صحیح معنوں میں دیکھیں نصاب کیا کرتا ہے نا. نصاب جیسے میں نے ذکر کیا نا, جیسے معاشرہ جو ہے وہ پروڈیوس کرتا ہے نا, کنسٹرکٹ کرتا ہے لڑکوں لڑکیوں مردوں عورتوں کو, تو نصاب اس کا ایک ٹول ہے نا, وہ اس کے ذریعے سے آپ کرتے ہو نا بیسیکلی. اگر وہ ٹول جو ہے آپ کا وہ کسی نہ کسی طرح سے پرابلمیٹک ہے تو پھر اس کو ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہوئے گی ہمیں. اور ہم نے دیکھا ہے ماضی میں انفارچونیٹلی کہ اس کو کیا گیا, اس کو یعنی کہ اس طریقے سے نصاب کے اندر چینجز کی گئیں جو کہ الٹیمیٹلی پھر آپ کو دیکھا کہ آپ نے ایک خاص طرح کی فنڈامنٹلزم بھی نظر آئی ہمیں, مذہبی اس سے بھی ایک طرح خاص طرح سے چیزیں جو ہے ہمیں شدت پسندی نظر آئی مثال کے طور پر, انٹالرنس بڑی مثال کے طور پر. تو وہ جو چیزیں ہیں وہ کہیں نہ کہیں اس نے وہ چیزیں جو آج سے 2 یا 3 دہائیاں پہلے ہم نے آہستہ آہستہ سے اپنے نصاب میں انکلوڈ کرنا شروع کی, تو اس کے اثرات ہمیں سوسائٹی کے اندر ہمیں نظر آئے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ دس از اے ویری رائٹ ٹائم ناؤ ٹو میک کریکٹیو میئرس, اینڈ دا کریکٹیو میئرس
کے لیے نصاب کو ایسا بنانا بہت ضروری ہے جو کہ بیسیکلی ایسی چیزوں کو پروموٹ نہ کرے جس کے نتیجے میں انٹالرنس بڑھے، جس کے نتیجے میں کوئی ایسی چیزیں ہیں جو کہ کوئی خاص گروپ کے بارے میں پریجوڈسز پائے جاتے ہیں، یا مردوں اور عورتوں کے حوالے سے، لڑکیوں کے حوالے سے، ٹھیک ہے نا. تو وہ مجھے لگتا ہے کہ اگر وہ اس کو تھوڑا سا ہم زیادہ بہتر طریقے سے ڈیل کر لیں، جو کہ ہو رہا ہے آہستہ آہستہ سے، تو آئی ایم ہوپ فل کہ آنے والے دنوں میں یقیناً جسے کہتے ہیں نا کہ وی کین سی سم پازیٹیو چینج ایز ویل. اینڈ آئی ہیو اے اسٹرانگ بلیو کہ آنے والی جنریشن جو ہے they will find a way out. They will find a way out. اور وہ ان کو، اینڈ مجھے کبھی بھی لگتا ہے کہ شاید ہم اس طرح سے اتنے اسٹرانگلی نہیں ایک چیز کو کہہ پائے شاید، لیکن آج، اور ہمارے پاس ٹول نہیں تھے، ویز نہیں تھے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ آج کے نوجوانوں کے پاس they have the access to that tools, and they really know how to send the message across. And like we were discussing, 60% of the population of Pakistan, like they're still under 30. So I'm sure that whatever steps we take now, it will help them to understand what exactly the issues are, اور کس طرح سے وہ they can deal and learn from the mistakes that the generations before have been making. ہاں بالکل مجھے لگتا ہے کہ یعنی اس چیز کہتے ہیں کہ آپ جب نوجوانوں سے جنرلی ملتے ہو، مثلا عام طور پہ تو نہیں کہ کئی دفعہ مجھے لگتا ہے کہ اچھا پتہ نہیں یہ کس طرح کے ہیں، یہ تو جناب میری بہت ہی ہائی ٹیک ہیں اور ٹیکنالوجی سے جڑے ہوئے ہیں. تو ایز آور جنریشن اور ہماری جو پہلے والی جنریشن تھے، تو کئی دفعہ ہمیں تھوڑا سا ڈسکمفرٹ ہوتا ہے نا اس طرح کی چیزوں کے ساتھ. مجھے لگتا ہے کہ چینجز ہیں. آئی تھنک ایز آر جنریشن وی ریئلی نیڈ ٹو ایکسیپٹ، نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ چینجز ہیں. اور ٹیکنالوجی کے ساتھ بچوں کی جو فیملیرٹی ہے، آف کورس آپ اس کو واچ کرو. اگر چھوٹے بچوں کے کانٹیکٹ میں آپ دیکھتے ہو، دیکھو کہ کوئی ایسی چیز تو نہیں جو ان کے لیے انہیلدی ہو، بٹ ان کو آپ سکھاؤ. اور نوجوانوں کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ بیسیکلی وہ اب اویئر ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ انہوں نے کیسے اپنے آپ کو موبلائز کرنا ہے، اور وہ موبلائز ہوتے ہیں. مثال کے طور پر موبلائز ہو کے وہ اپنے ایشوز کو کیسے آپ نے فریم کرنا ہے. مجھے کبھی اٹس ویری انٹرسٹنگ کہ اگر ہم اپنے کانٹیکسٹ میں دیکھتے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ فریمنگ آف دا ایشوز جو تھا وہ شاید اس کانٹیکسٹ میں شاید ریکوائرڈ تھا کہ آپ بہت سینسٹیولی بہت ایسے جاتے تھے کہ بہت، اور کئی دفعہ ایسا ہوتا تھا شاید وہ ایشو ڈائلیوٹ ہی ہو جاتا تھا اتنی سینسٹیوٹی کو کرتے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ آج کے نوجوان جو ہے دے آر اویئر آف دا سینسٹیوٹی، بٹ آلسو دے نو کہ فرسٹنس اگر ان کے کوئی مسائل ہیں کسی بھی طرح کے، ٹھیک ہے نا، تو آپ نے کیسے اس میسج کو بتانا ہے تاکہ دا ونس جو نہیں سن رہے اس کو سنیں، ٹھیک ہے نا. اور اگر مثال کے طور پر ان کے مسائل ایجوکیشن کے ہیں، ان کے مسائل ہیلتھ کے ہیں، ان کے مسائل امپلائمنٹ کے ہیں، مثال کے ان کے پولیٹیکل کوئی مسائل ہیں مثال کے طور پر، مجھے لگا کہ وہ اب اس چیز کو سمجھ رہے ہیں. اور چاہے وہ جو بھی ان کے سوشل میڈیا کے کانٹیکسٹ میں خاص طور پہ، اور اتنے سارے اس کے اندر ٹولز ہیں جو کہ اب آپ کو پتہ ہے کہ وہ یوز کر رہے ہیں. تو وہ مجھے آئی فیل لائک کہ آئی اگین ہیو اے ہوپ. اس کانٹیکسٹ میں مجھے بہت ہوپ ہے کہ بیسیکلی اب کبھی کبھی لگتا ہے کہ شاید پتہ نہیں کچھ، یعنی اسے کہتے ہیں نا کہ مجھے لگتا ہے کہ ایز اڈلٹس اب جو کہ ہمارے کوئی اپنی اپریہینشنز ہیں، ہماری اپنی کوئی کائنڈ آف لمیٹیشنز ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا نا. لیکن مجھے لگتا ہے کہ ایسا نہیں ہے. آئی مین نوجوان جو ہیں دے ہیو دا کائنڈ آف ول اینڈ دے نو ہاؤ ٹو negotiate with the context basically, and how to find a way out basically, and how to let know the ones کہ بھئی دیکھو یہ ہمارے لیے جو ہے نا وہ یہ ہمارے ایشوز ہیں اور آپ ان کے اوپر کام کریں مثال کے طور پر. تو آئی تھنک ان دیٹ کانٹیکسٹ آئی فیل کہ ایک اگین پازیٹیو چیز ہے. اینڈ وی نیڈ ٹو ریئلی، ہمارا رول ایز اڈلٹ ہے کہ ہم ان کو وہ اسپیس دیں، ان کو گائڈ کریں، ان کو وہ مواقع دیں مثال کے طور پر کہ اوکے کہ یہ چیزیں ہیں مثال کے طور پر. اینڈ listen to them. And listen to them, what their voices are basically, and never silence youth voices basically. آپ ان کو سنو، ان سے بات کرو، ان کے ساتھ نیگوشیٹ کرو، ان کو سمجھو مثال کے طور پر. اور کبھی کبھی اگر آپ غلط ہو تو مان لو کہ ایز اے ایڈلٹ آپ بھی غلط ہو سکتے ہو. ضروری تو نہیں ہے کہ ہم غلط نہیں ہو سکتے، ہم بھی غلط ہو سکتے ہیں بیسیکلی. تو ایز اے ایڈلٹ کبھی کبھی ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے. اپنے بچوں کے کانٹیکسٹ میں بھی، میرا اپنا بیٹا ہے مثال کے طور پر 20 سال کا ہے، تو وہ
بہت میری وہ رہتی ہے، اس طرح کی گفتگو رہتی ہے اس کے ساتھ، اور کئی دفعہ وہ مجھ سے بہت میں اکثر اس سے کہہ رہا ہوتا کہ وی پول اپارٹ، وی لیو ان اے سیم اسپیس بیسیکلی بٹ وی پول اپارٹ بیسیکلی. تو وہ ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ اس چیز کو بھی سمجھنا کہ ایسا ہوگا. آپ اور اگر آپ اپنے گھر میں رہتے ہوئے آپ کو لگتا ہے کہ آپ کتنے سارے ایک دوسرے کے ساتھ یعنی ڈفرینس آف اوپینین وچ از اوکے، وچ از فائن، بٹ لیٹس ٹاک آن دوز ڈفرینسز اینڈ سی کہ اس کو کیسے آپ نے مینیج کرنا ہے. اور اگر آپ وہ مینیج مجھے لگتا ہے کہ فیملی لیول پہ کر پاتے ہو تو آپ کے لیے جو ہے نا وہ باہر چیزیں کرنا آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے بیسیکلی. تو دس از اگین جسے کہتے ہیں نا کہ میں تو اکثر اپنے دوستوں سے بات کرتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ دیکھو آپ جتنا آپ اپنے اس سے سیکھتے ہو نا، اپنے تجربات سے، اپنے قریبی لوگوں کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، آپ کسی اور سے نہیں سیکھتے. اور اس کانٹیکسٹ میں جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے میں اپنے بیٹے کی بات کر رہا تھا مثال کے طور پر، تو جب اس کے ساتھ میری بہت یعنی مختلف موضوعات پہ گفتگو رہتی ہے، تو ابھی کوئی آج کل اس نے پیپر وغیرہ دیے، جو اے لیولس کے پیپر وغیرہ ہو رہے تھے نا، تو پیپرز کے دوران 3-4 دن پہلے مجھے کہنے لگا کہ وہ یہ جو بات ہی ہو رہی تھی جینڈر ایکوالٹی کی، اس کا پیپر جو تھا سوشیولوجی کا پیپر تھا وہ دے رہا تھا. تو اور کہتا اور وہاں پہ پیٹریارکی کی بات ہوئی اور اس طرح کی نا، اور میرے ساتھ بہت اس کی گفتگو رہی نا. اچھا بڑے جب یعنی آخر میں کہا یہ ساری باتیں جو ہے نا بس اس ڈیٹ کو میرا پیپر ہے میں نے چھوڑ دینی ہے، میں نے بابو اسی میں چلے جانا. اچھا اٹ واز اے ویری انٹرسٹنگ ریفلیکشن فار می، ریئلائز بیسیکلی کہ ہاؤ آئی مین جو لارجر انفلوئنس ہے پیئرس کا جو انفلوئنس ہے، آئی تھنک یوتھ کے کانٹیکسٹ میں پیئر کا انفلوئنس بہت اسٹرانگ ہوتا ہے. اب تو وہ یعنی وہ اگر آپ کا پیئر کی طرف سے وہ میسیجنگ وہ ہے کہ ایز اے بوائے آپ یہ چیزیں ہیں آپ کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، آپ نے وہ کرنا ہے، تو گھر کے اندر کئی دفعہ اگر وہ دیکھے بھی کہ گھر کا ماحول جو ہے وہ نہیں ہے مثال کے طور پر، تو وہ کئی دفعہ جو ہے مشکل اس کو یعنی لڑکوں کو خاص طور پہ، لڑکیوں کو بھی، دونوں کو ہو سکتی ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھر بھی ایک یعنی جسے کہتے ہیں نا کہ آہستہ آہستہ اگر آپ وہ چینج اس اسمال اسکیل لیول پہ لاتے ہو تو وہ میسیجنگ جو ہوتی ہے وہ امپورٹنٹ ہوتی ہے. مثلاً اگین اس کے ساتھ جب میری گفتگو چلتی رہتی ہے نا، تو ایک سٹیج آتی ہے وہ کہتا ہے کہ ہاں بابا آئی نو کہ آپ کہیں گے کہ سب برابر ہوتے ہیں، سب ایکول ہیں، اور سب کا ریسپیکٹ کرنی چاہیے ہمیں، اور کسی کے ساتھ ہمیں غلط بات نہیں کرنی چاہیے. تو آئی نو دیٹ، بس ٹھیک ہے نا لیٹس لیکن اگر وہی اپنی کمیونٹی میں ہو رہا ہوگا تو وہ اگر اٹ از کنسیڈرڈ ٹو بی مور کول اس ایج میں، تو دے ول ایکسیپٹ دیٹ اینڈ اڈاپٹ اٹ مور ایزیلی. ہاں بٹ آئی تھنک مجھے لگتا ہے کہ یہ میسیجنگ بہت امپورٹنٹ ہے. یعنی کہ آپ کو کبھی دیکھیں، کبھی آپ کو لگے گا کہ جو آپ کام کر رہے ہیں نا وہ اتنا فوری ریوارڈنگ نہیں ہے، کبھی ہوئے گا. یعنی میں بار وہی اپنے کام کے 20 سالوں میں آپ کو بہت دفعہ ایسے مومنٹس آتے ہیں جہاں پہ یو فیل لائک کہ یار کیا واقعی کوئی بہت بڑی چینج آپ لے پائے ہو. تو یہ ایک کائنڈ آف جسے کہتے ہیں نا کہ لٹل بٹ آف ڈسپوائنٹمنٹ آپ کہہ لیں یا اس طرح سے کوئی تھوڑی سی وہ. بٹ آئی فیل کہ دا مومنٹ آپ تھوڑا سا اس کو اور غور سے دیکھتے ہو تو آپ اپنے ارد گرد دیکھتے ہو، اپنی فیملی میں دیکھتے ہو، اینڈ دین یو سی کہ یس یار یہ جو چینج دیکھ رہے ہو آپ، اگر آپ کے گھر کے اندر آپ کی بیٹیاں جو ہیں دے کوسچن اینڈ دے سے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، اور وہ اپنے بھائی کو کہتی ہیں کہ مثال کے طور پر ایز اے بوائے آپ کو یہ چیزیں حاصل ہمیں حاصل نہیں ہیں، اور آپ اینڈ ایز پیرنٹس آپ ان چیزوں کو بیٹھ کے بات چیت کرتے ہو، اینڈ آئی تھنک دس از واٹ ریئلی از ایکچولی. آپ کیونکہ پہلے تو نہیں ہوتی نا، بات چیت ہی نہیں ہوتی نا، کون اجازت دیتا ہے کہ ایک دوسرے کو بچوں کو کویسچن کرنے میں، اور خاص طور پہ بیٹیوں کو تو کویسچن کرنے کی عام طور پہ ویسے بھی اجازت نہیں، مثلا ہمارے جیسے ملک میں معاشرے میں مل رہی ہوتی. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو چینجز ہیں مثال کے طور پر جب آپ اس طرح کا ماحول کریٹ کرتے ہو ایٹ اے فیملی لیول، جہاں پہ آپ ایز اے فیملی ممبرس، ٹھیک ہے نا، وہ ایک طرح سے ایک دوسرے کو کویسچن کرو، ایک دوسرے کو سمجھو آف کورس، اور ایٹ دا سیم ٹائم وہ چیزیں جو آپ سمجھتے ہو کہ آپ معاشرے میں دیکھنا چاہتے ہو، ٹھیک ہے، وہ ٹالرنس، وہ ڈائیورسٹی کی ایکسیپٹنس، وہ ایک دوسرے کی رائے کا احترام، وہ ایک ڈیسیجن میکنگ کے اندر آپ کی جو ایک دوسرے کے ساتھ شمولیت ہے، تو لیٹس میک اٹ ہیپن ایٹ دا فیملی لیول. اینڈ جب آپ اس کو کر لو گے، آئی فیل لائک بہت ساری چیزیں پھر آپ کو
باہر جو ہے نا آہستہ آہستہ سے وہ ٹرکل ہوتی ہوئی نظر آنا شروع ہوں گی. اور یہ بھی کہ یہ نہیں ہے کہ مثلاً فیملی ایز اے یونٹ سب یعنی آل وہ، لیکن آف کورس یہ انڈرسٹینڈنگ ہونا کہ اسٹرکچر جو ہیں وہ بہت اسٹرانگر ہیں. ٹھیک ہے نا، وہ اسٹرکچرز کے ساتھ آپ وہ اسٹرکچر جو ہے سوسائٹی کے کانٹیکسٹ میں، کمیونٹی کے کانٹیکسٹ میں، اسی فیملی کے اندر جو آپ کا میں اپنا بیٹا ہے جب مثلا وہ باہر جاتا ہے مثال کے تو اسی اسکول میں جاتا ہے نا، جو کہ وہ پیٹریکل مائنڈ سیٹ کو ری انفورس کرتا ہے. اس کے جو آپ اس کے فرینڈز ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ کیونکہ لڑکیوں والی باتیں کرنا شروع ہو گئے ہو، یا تم کے گھر کے کام کر رہے ہو مثال کے طور پر. ٹھیک ہے نا، تم نے جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں اس کو، یہ اس طرح کی ایموشنز کو کیسے آپ نے ایکسپریس کر لیا، تو وہ اس کو باہر سے وہ ایک پش بیک ملے گا. بٹ آئی تھنک موسٹ امپورٹنٹ اگین وڈ بی کہ کیا واپس آ کے اس کو آپ بیٹھ کے پروسیس کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو مثال کے طور پر گھر کے کانٹیکسٹ میں. اور اگر اس طرح کی سچویشنز ارائز ہوتی ہیں تو لیٹس ہیو اے کائنڈ آف اے ڈسکشن آن دیٹ بیسیکلی. ٹھیک ہے، اینڈ دین گیونگ اسپیس بیسیکلی، کیونکہ اینڈ یہ سوچنا کہ جو چینج ہے کائنڈ آف اٹس اون کورس ایکچولی، اور وہ ہوئے گی. ٹھیک ہے، آور رول از ٹو آپ کس طریقے سے اس کے ساتھ جو ہے نا فیسیلیٹیٹ کرتے ان پروسیسز کو بیسیکلی. اینڈ اور کبھی کبھی جیسے کہتے ہیں نا کہ یعنی یہ بھی مان لینا کہ ٹھیک ہے کچھ چیزیں نہیں بھی بدلیں گی. تو آئی تھنک دیٹ از آپ کے خیال سے گھر کا ماحول جو ہے وہی جو کہتے ہیں کہ وہ پہلی درس گاہ ہے، تو دیٹ از essential actually, that is probably like the foundation for a societal change like this. Absolutely, family and education institutions. I think these two جو مجھے لگتا ہے کہ انسٹیٹیوشنز ایسے ہیں جن کے اوپر بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. کہ اگر یہ جو ایجیلیٹیرین نارمز کی ہم بات کرتے ہیں، ایسے سوشل نارمز جو کہ ایکویلٹی کو پروموٹ کریں، جو کہ جینڈر کو سمجھیں، جو کہ بیسیکلی مینٹل ہیلتھ ایشوز کو سمجھیں، جو کہ بیسیکلی وائلنس کو کہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے مثال کے طور پر، یہ نان ایکسیپٹیبل ہے. اگر آپ فیملی لیول پہ ان چیزوں کو لے کے آئیں اور جہاں پہ آپ یہ جو سپرمیسی ہے لڑکوں کی مردوں کی خاص کانٹیکسٹ ہے اس کو سمجھ کے اس کو ایڈریس کرنے کی بات کریں، تو مجھے لگتا ہے کہ وہ تو دیٹ از اے اسٹارٹ ایکچولی بیسیکلی. اور وہی میسیجنگ جو ہے ری انفورس ہو تھرو جو آپ نے تھوڑی دیر پہلے بات کی نصاب ان کو ٹیچرس اور اسکول کا انوائرمنٹ ان کو فردر ری انفورس کرے. تو آپ دیکھو جب آپ 18 17 19 سال کی عمر میں جب 20 سال کی عمر میں جب نکلو گے ان پروسیس کے ذریعے سے تو ڈیفینیٹلی یو ول بی اے ڈفرنٹ پرسن بیسیکلی. ابھی تو یہ نہیں کہ آپ کے گھر کے بھی میسیجز جو ہیں وہ بیسیکلی ایسے ہیں جو کہ پروموٹ کرتے ہیں ان ایکویلٹیز کو، انٹالرنس کو، جینڈر ان ایکویلٹیز کو، اور وہی چیزیں ری انفورس ہو رہی ہیں آپ کے ایجوکیشن انسٹیٹیوشن کے اندر. تو پھر تو آپ کیسے اس سائیکل کو کیسے بریک کر سکو گے نا. تو آپ کو سائیکل کو بریک کرنے کے لیے تو بیسیکلی آپ بہت چھوٹے اس سے ہی آپ کو شروع کرنا ہوگا، یعنی کہ آپ کو نا، اور وہ آپ کو یو ہیو ٹو بی رول ماڈلز بیسیکلی نا، ایز ٹیچرز، ایز پیرنٹس، ایز ایڈلٹس بیسیکلی. اور بچے بیسیکلی میں سمجھتا ہوں کہ ایڈوائسز سے اتنا نہیں سیکھتے. آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے کہنا کہ یار یہ غلط ہے اور یہ صحیح ہے، یہ نہیں ہے. اینڈ یو ہیو ٹو ڈیمانسٹریٹ دیٹ بیسیکلی، اینڈ یو ہیو ٹو ڈیمانسٹریٹ آن ریپیٹڈلی بیسیکلی. ٹھیک ہے، اٹس ناٹ ون ٹائم کائنڈ آف بیسیکلی، اور ریپیٹڈلی کرتے رہے اینڈ دین دیر کمز اے کائنڈ آف آئی سی اسٹیج کہ جہاں پہ وہ چیزیں کہیں نہ کہیں جسے ہم کہتے ہیں نا کہ آپ ان کو وہ کر لیتے ہو نا، اٹس بیکمز اے کائنڈ آف پارٹ آف یور پرسنالٹی بیسیکلی. ٹھیک ہے نا، تو وہ جب بن جاتی ہیں تو پھر تو اٹس جسٹ لائک جس طرح آج بہت ساری چیزیں جو غلط ہیں وائلنس کے کانٹیکسٹ میں، ڈومیسٹک وائلنس کے کانٹیکسٹ میں، مینٹل ہیلتھ ایشوز کے حوالے سے، جو کہ لیکن ان کو نارمل سمجھا جاتا ہے کہ یار یہی ایسا ہی ہوتا ہے. جب اس نارمل کو جو ہے دوسرے نارمل کے ساتھ بدل دیں جہاں پہ کہ یہ ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، اس کی جگہ پہ آپ کو ایسی نارمز لے کے آنی ہیں جو کہ بیسیکلی برابری کے حوالے سے ہے، جو کہ احترام کے حوالے سے ہے، جو کہ بیسیکلی جہاں پہ ایک دوسرے کو سننے کے حوالے سے ہے، جہاں پہ ٹالرنس کے حوالے سے ہے، جہاں پہ اس حوالے سے ہے کہ یار جو ڈائیورسٹی ہے کسی بھی کانٹیکسٹ میں، وہ ڈائیورسٹی تو بیسیکلی بیوٹی ہے. ٹھیک ہے، تو لیٹس سیلیبریٹ دیٹ بیوٹی بیسیکلی رادر دین ادرنگ. یہ ہوتا ہے نا کہ بیسیکلی وہ ادرنگ کبھی فیملی لیول پہ ہوتی ہے، کبھی وہ آپ کو کمیونٹی لیول پہ ادرنگ نظر آتی ہے کہ میں ہوں اور وہ دوسرا ہے، اور پھر دونوں جو ہے ایک دوسرے کو ادر وہ سمجھ، اور وہ آپ ایک دوسرے کا پرسپیکٹیو ہی نہیں سمجھ پا رہے ہوتے بیسیکلی. کیونکہ بھائی یہ جو اگلا انڈیویجول ہے یا کمیونٹی ہے یا وہ گروپ ہے اس کا کیا پرسپیکٹیو ہے، میرا کیا پرسپیکٹیو ہے. اور اگر یہ ہے مثال کے طور پر ایسا پرسپیکٹیو کہ جہاں پہ ہمارے ڈفرینس آف اوپینین ہیں، تو کیا ان ڈفرینس آف اوپینین کے ساتھ ہم آگے نہیں بڑھ سکتے؟ بڑھا جا سکتا ہے نا.
اس کے لیے ضروری تو نہیں ہے کہ جو آلویز ٹرائی ٹو فکس ایوری تھنگ بیسیکلی. اور موسٹ امپورٹنٹ وڈ بھی کہ اگر کہیں پہ آپ کو لگتا ہے کہ یو نیڈ ٹو چینج یور اون سیلف, آئی تھنک مجھے لگتا ہے کہ سب سے پہلے تو اس پہ کام کریں نا, کیونکہ کئی دفعہ بہت ساری ہماری ایفرٹس ہوتی ہیں دوسروں کو بدلنے میں کہ دوسرے بدل دیں. مجھے لگا دوسروں کو بدلنے کے زیادہ امپورٹنٹ ہوگا کہ آپ لیٹ اسٹارٹ دیٹ جرنی ٹو چینج یور اون سیلف بیسیکلی. تو آئی تھنک دس از ایٹ لیسٹ ایٹ روزن وی جسٹ ٹرائی کہ اس کو کیا جائے اس طریقے سے. تو دس از این ایفرٹ اینڈ اٹس اے کنٹینیوس ایفرٹ. I'm sure like it's a great service that you guys are providing, or a lot of work that you have done. It has definitely it has sort of like contributed to bring that societal change. So you've been working very closely یہی جو gender based violence کے issue کے اوپر, اور you might have had a chance to speak to thousands of men جو کہ definitely جن کا perception change ہوا ہوگا اس حوالے سے. یوزلی واٹ ایڈوائس ڈو یو گیو دیم, اور جو سننے والے ہیں خاص طور پہ مرد حضرات, ان کو آپ کیا ایڈوائس دیں گے کہ ہاؤ دے کین ٹو تھنگس, ون ہاؤ دے کین ایکچولی برنگ دیٹ مائنڈ سیٹ ویئر دے ایکسیپٹ مور اکوالٹی, اور دوسری چیز یہ ہاؤ دے کین کنٹریبیوٹ ٹوورڈس a greater a better society where equality is a norm. ایک تو خیر جیسے میں نے ذکر کیا, ایڈوائس سے زیادہ میرا خیال بہتر یہ ہوگا یہ کہ میرا تجربہ مجھے کیا کہتا ہے بیسیکلی, ٹھیک ہے نا. تو مجھے لگتا ہے کہ جو تجربات رہے ہیں پچھلے 2 دہائیوں کے دوران, وہ مجھے لگتا ہے کہ ایک تو یہ سمجھنا کہ یہ جو گفتگو ہے صنفی برابری کی, جینڈر ایکوالٹی کی, یہ ایک طرح سے صرف کوئی ایسی چیز نہیں جو کہ عورتوں کو ہی فائدہ مند ہے, یہ مردوں کے لیے بھی فائدہ مند ہے, ٹھیک ہے. کیونکہ جب آپ یہ برابری اور صنفی برابری خاص طور پہ اس کو ہم اچیو کر لیتے ہیں مثال کے طور پر, تو اس سے مردوں کی زندگیوں میں بھی آسانیاں ہیں, ٹھیک ہے. وہ زندگیوں میں آسانیاں مثال کے طور پر اگر وہ ان کی مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے ہے, ان کے جو بہت ایسے ریجڈ رولز ہیں جن کی وجہ سے اس کے اندر بریڈ ورننگ کا مثال کے طور پر رول ہے مثال, اس کے حوالے سے ہے, وہ آپ اپنے جب صحیح معنوں میں اپنی ریلیشن شپس کو صحیح طریقے سے فیملی کے ساتھ, بچوں کے ساتھ اس طریقے سے نہیں کر پاتے, تو وہ کیا لوز کرتے ہیں مثال کے طور پر نا. جب آپ ایک خاص طرح کی مردانگی کو ثابت کرنے کے لیے, چاہے وہ وائلنس کے کانٹیکسٹ میں ہے یا اپنے فیملی ممبرز کے ساتھ اس طرح کا ریلیشن شپ نہ رکھنے کے کانٹیکسٹ میں, جو کہ بہت ہارڈ یا بہت ایسا ہے جو کہ بیسیکلی جیسے کہتے ہیں ڈسٹنٹ ہے مثال کے طور پر, تو بیسیکلی ایز اے مین ایز این انڈیویجول یو لوز بیسیکلی, ٹھیک ہے نا. اکثر کہتے ہیں کہ اگر آپ اپنے بچوں کے کانٹیکسٹ میں بات کرتے ہیں, ان کے ساتھ کس طرح کی آپ کے ریلیشن شپس ہیں, وہ آپ کو کتنا دا کائنڈ آف پاور اور امپاورمنٹ آپ کو ملتی ہے, کتنی کائنڈ آف سیلف سیٹسفیکشن آپ کو ملتی ہے مثال کے طور پر. تو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ بیسیکلی جب آپ اس صنفی برابری کی طرف بڑھیں گے, اس میں کنٹریبیوٹ کریں گے, تو آپ کے لیے بھی اتنے ہی گینز ہیں جتنے کہ اس کے اندر عورتوں کے لیے گیم. تو یہ سب کے لیے گیم ہے, یہ بیسیکلی اٹس اے کائنڈ آف میں اکثر کہتا ہوں کہ اٹس اے کائنڈ آف ون ون سچویشن بوتھ فار مین اینڈ ویمن اینڈ آل ادر جینڈرز ایز ویل بیسیکلی, ٹھیک ہے. تو ایک تو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے, اور اس کو مجھے لگتا ہے کہ بہت آپ انڈیویجول لیول پہ جو ہے نا اس کو ضرور سوچنا شروع کریں بیسیکلی نا, کیونکہ کیا وہ چھوٹے چھوٹے ایکشنز ہیں جو کہ بیسیکلی پروموٹ کر سکتے ہیں آپ جینڈر ایکوالٹی کو مثال کے طور پر, جو پروموٹ جو کہ ایک طرح سے روک سکتے ہیں کسی بھی طرح کے جینڈر بیس وائلنس کو, جو روک سکتے ہیں کسی بھی طرح کی ایسے وائلنس جو کسی دوسرے کے خلاف ہو رہا ہے مثال کے طور پر. تو وہ جو ایکشنز ہیں, تو سب سے پہلے تو یعنی کہ جیسے کہتے ہیں نا کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ اس چیز کو اہمیت نہیں دے رہے ہوتے, اگنور کر رہے ہوتے مثال کے طور پر نا. تو یہ سمجھنا کہ یہ اٹس ناٹ اوکے ایکچولی نا. لیٹس سی کہ آپ اس کے اندر کیسے انٹروین کرو. آف کورس جو بھی آپ نے میئرز لینے ہیں اس کے کانٹیکسٹ میں کہ آپ کی اپنی سیفٹی سیکیورٹی اور ساری چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے, مگر یہ کہ اس کو آپ کو انٹروین کرنا چاہیے, اس کے اوپر دیکھنا چاہیے کہ اس کے اندر میں کیا کنٹریبیوٹ. تو بہت چھوٹی چھوٹی کئی دفعہ میں اکثر ہوتا ہے کہ جب آپ اپنے پیئرز کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو بہت دفعہ ایسی گفتگو ہوتی ہے, ایسے جوکس ہوتے ہیں, ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ کسی بھی طرح سے وہ جیسے کہتے ہیں نا وہ جینڈر ایکوالٹی کے ساتھ میچ نہیں کر رہی ہوتی مثال کے طور پر, ٹھیک ہے نا. تو وہاں پہ کیا آپ بھی اسی طرح سے بہہ جاتے ہو یا آپ رکتے ہو, دیکھتے ہو کہ نہیں یار یہ غلط ہے, یعنی کہ دس مائنڈ سیٹ از ناٹ ایک طرح سے ہیلدی ایٹ آل بیسیکلی, اس کو ہمیں چینج کرنے کی ضرورت ہے, ٹھیک ہے نا. تو آپ اس کے اندر بیٹھ کے اس کو دیکھتے ہو, ٹھیک ہے. پھر فیملی کے کانٹیکسٹ میں آپ دیکھتے ہو, کیونکہ دیکھیں اب جنی مردوں کے کانٹیکسٹ میں پیرکیف
زیادہ تر مرد جو ہیں مثلا شاید ہی اپنے فیملی کے کانٹیکسٹ میں اگر آپ دیکھتے ہو تو بیسیکلی دے آر ان اے پوزیشن آف پاور، بیسیکلی دے آر ان اے پوزیشن آف ڈیسیجن میکنگ بیسیکلی. تو وہ اس رول کو کیسے آپ دیکھ رہے ہو، ٹھیک ہے نا. تو وہ رول جو ہے آپ کا کیا ایسا رول ہے کہ جو کہ ری انفورس کر رہا ہے جینڈر انکوالٹیز کو، یا وہ رول ہے جو کہ آپ اپنی گفتگو کے اندر اپنے بیہیویئرس کے اندر بیسیکلی ریفلیکٹ کرتے ہو جو کہ جینڈر اکوالٹی کو پروموٹ کر رہے ہیں. مثال کے طور پر وہ آپ اپنے بچوں کے درمیان جو گفتگو سے لے کے ان کے درمیان ٹریٹمنٹ سے لے کے اپنے امیڈیٹ فیملی ممبرس کے ساتھ، اپنی اسپاؤس کے ساتھ، تو یہ ساری چیزیں جب آپ خود ڈیمانسٹریٹ کرتے ہو مثال کے طور پر تو اس سے ایک خاص طرح کا میسج ملتا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت یعنی یہ کوئی رادر دین گوئنگ آؤٹ دیئر اینڈ چینجنگ دا ورلڈ، آئی تھنک یہ دو اسفیئرز جو ہیں مثال کے طور پر اگر مرد اسی پہ کام کر لیں، ٹھیک ہے نا، اپنی فیملی اسفیئر کے کانٹیکسٹ میں، ٹھیک ہے، اور اپنے جو پیئرز ہیں اس کے کانٹیکسٹ میں مثال کے طور پر، تو مجھے لگتا ہے کہ یہ کافی حد تک جو چیزیں ہیں اس میں ایک خاص طرح سے بہتری آ سکتی ہے اس حوالے سے. اینڈ سو لائک دا ورک دیٹ یو ڈو، اگر اف somebody wants to join Rosen as a volunteer, because آگے سمر بریک بھی آ رہی ہے تو a lot of youngsters will probably have that bandwidth to join such a program. تو وہ کس طرح سے how can they join volunteer program at Rosen? بالکل, I think we really feel so proud, like we usually say کہ Rosen is a kind of organization that is run by volunteers and staff together. ٹھیک ہے, تو جو volunteers ہیں وہ تو ہمارے کام کا سنبھلنے کے جیسے کہتے ہیں نا کہ پارٹ اینڈ پارسل ہیں. The organization was founded by the volunteers and وہ volunteers کی بہت رینج ہے. دا ونس جو ہمیں بہت زیادہ فنڈ ریزنگ میں سپورٹ کرتے ہیں, اینڈ دیر آر مینی والنٹیئرز جو کہ لوگ ہیں جو کہ کمیونٹیز لیول پہ ہیں, انسٹیٹیوشنز لیول پہ ہیں. تو ہم بیسیکلی سمر جو آ رہی ہیں اس کے اندر عام طور پہ ایک سمر کیمپ بھی کرتے ہیں, ٹھیک ہے, جس میں ہم چھوٹے بچوں کو انگیج کرتے ہیں, وہ والا بھی ہے. ہم انٹرنشپس کے سائیکلز بھی چلاتے ہیں. تو اس میں آئی تھنک جو ینگ لوگ ہیں وہ, اور خاص طور پہ باقی بھی کوئی بھی والنٹیئر جو اس کے ساتھ کسی طرح کی اسکل ہے اور چاہتا ہے کہ کنٹریبیوٹ کرنا چاہے, تو ہماری ویب سائٹ www.rosen.org اس پہ اگر جائیں گے تو پورا والنٹیئرز کا پروگرام ہے, تو اس کو وہ کلک کریں گے تو والنٹیئرز کے ساتھ جسے کہتے ہیں نا کہ وہ. اور کیا یہ صرف اسلام آباد بیسڈ ہوتا ہے؟ بیکاز آپ کا جی ہمارا یہ والا جو کام اسلام آباد بیسڈ ہوتا ہے, لیکن ویسے ہماری آؤٹ ریچ باقی شہروں میں بھی ہے, لیکن جو انٹرنشپس ہیں یا والنٹیئرس کے ساتھ ڈائریکٹ انگیجمنٹ ہے وہ عام طور پہ اسلام آباد میں زیادہ ہوتی ہے. لیکن اگر کوئی باہر سے بھی والنٹیئر دوسرے شہروں سے بھی کرنا چاہتے ہیں تو دے کین کنیکٹ ود اس اینڈ وی کین سی کہ اچھا جی اپنے اس علاقے میں جہاں پہ وہ رہ رہے ہیں ہم کس طریقے سے اس کو ہمارا ایک یعنی ایک یہ بھی ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں لانگ ڈسٹینس والنٹیئرس بیسیکلی نا, کہ کس طریقے سے جو دوسرے لوگ رہتے ہیں ان تک ہم کیسے ان کو ٹرین کر سکتے ہیں اس سلسلے میں, ان تک اپنا جو مٹیریل پہنچا سکتے ہیں, اور پھر وہ اپنے اپنے علاقوں میں کیسے اس طرح کے میسج کو لے کے جا سکتے ہیں, جس میں خاص طور بچوں کے کانٹیکسٹ میں ہے, خواتین کے کانٹیکسٹ میں ہے. تو وہ ایک اپرچونیٹی ہمارے پاس ہوتی ہے, تو وی وڈ لو ٹو ہیو والنٹیئرس آن بورڈ. اینڈ اف somebody wants to donate to Rosen, تو I am sure like the information might be on the website, right? جی بالکل بالکل. آئی تھنک ہمیں بہت اس چیز کی ضرورت ہے کہ بہت سارے جو کام ہم کر رہے ہیں مثال کے طور پر اس کام کے لیے ریسورسز چاہیے ہوتے ہیں. بہت سارے ہمارے انڈیویجول ڈونرز ہیں جو ہمیں اس طرح کے سپورٹ کرتے ہیں. ہماری ویب سائٹ کے اوپر ڈونیشن کا ایک پورا آئیکن موجود ہے, تو آپ اس کو یعنی کہ جو بھی ساتھی ہیں وہ اس کو جائیں گے تو وہاں پہ تمام ڈیٹیل موجود ہیں. ہم چاہیں گے کہ ہمیں اس سلسلے میں اس طرح کے کام کو آگے بڑھانے کے لیے ہمیں پورے یعنی جسے کہتے ہیں نا کہ کمیونٹی کی بہت سپورٹ چاہیے اس کے لیے. تو ڈونیشنز جو ہیں وہ ایک اہم ذریعہ ہے سپورٹ کرنے کا. تو وی ول ریئلی تھینک the communities and the groups who really wanted to support us basically. Right, perfect. Babar Sahab, thank you so much for your time. It was really interesting discussion. خاص طور پہ like I have learned a lot اس gender based violence کے موضوع کے اوپر, because I think there is a need for more discussions on these issues. Definitely that will help in bringing that societal change. بالکل, دیکھیں گفتگو آغاز ہے, اگر گفتگو نہیں ہوگی تو بات کیسے آگے بڑھے گی. تو میرا خیال ہے کہ ہم نے آپس میں ایک دوسرے سے گفتگو کی ہے یہ, اور ہو سکتا ہے اس گفتگو کے ذریعے سے ہم کوئی پازیٹیو میسج آگے لے کے جا سکے. تو آئی تھنک دیٹ ول بی اے گریٹ کنٹریبیوشن. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم, اینڈ انشاءاللہ آئی ہوپ یو جوائن اس سون اگین. تھینک یو سو مچ Duad. It's really nice and great to be here with you. Thank you so much.